دل سلطان بائی عائشہ رحمان قسط نمبر 15۔ سلطان نے اس کی کلائی تھامی، وہ اس کے مقابل کھڑا، اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ سے برتن لے کر ایک سائیڈ رکھتا ٹیبل پر بیٹھا، وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ عائشہ۔ سلطان نے اس کی کلائی پر گرفت مضبوط کرتے اس کا نام پکارا۔ اس نے گردن اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، جانتی ہوں، بس آپ غصہ تھوڑا کم کیا کریں۔ آپ کو کیا مجھ پر ترس نہیں آتا؟ پاگلوں کی طرح اتنی اونچی آواز میں بولتے ہیں۔ اب میں ڈروں نہیں تو اور کیا کروں؟ وہ مسکرا دیا۔ اب نہیں کروں گا اونچی آواز میں بات۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی نہیں جاؤں گی کہیں۔ وہ رخ دوسری جانب کیے بولی۔ سلطان نے گہری سانس بھری۔ وہ اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑواتی کچن میں جا چکی تھی، جبکہ وہ وہیں ٹیبل پر بیٹھا تشکر بڑی سانس بھر رہا تھا۔ پاگل کہیں کا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتی مسکرا دیا۔ وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ اب یہی اس کی زندگی ہے۔ اسے سلطان اور عبدہ دونوں کو اپنانا تھا، کیونکہ اس کی ماں ایرگل کہتی ہیں محبت کرنے والوں کے جگرے تو بہت بڑے ہوتے ہیں، وہ تو اعلیٰ ظرف رکھتے ہیں۔ اب اس چھوٹی سی لڑکی کو بھی اپنا دل بڑا کرنا تھا، اب سب کچھ برداشت کرنا سیکھنا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ چاہے جو ہو جائے وہ عبدر سے دور نہیں رہ سکتی۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی، بہت محبت کرتی تھی، اور محبت کرنے والوں کے دل تو بہت بڑے ہوتے ہیں۔ اگلا پلان کیا ہے؟ خطرناک چہرے والے آدمی نے اپنے سامنے صوفے پر اوندے پڑے آدمی سے پوچھا۔ ابراہیم آ رہا ہے، وہ خود سنبھال لے گا سب، تم دونوں بس اپنے آپ پر قابو رکھو۔ سلطان اور اس کی بیوی کو ترپانا ہے، مارنا نہیں، سمجھے؟ اور اب تم دونوں کبھی کسی بھی طرح کی کوئی ایسی حماقت نہ کرنا کہ ہمارے آدمی اس آدمی کے ہاتھوں مارے جائیں۔ یار ایک تو مجھے تم لوگوں کی سمجھ نہیں آتی، ایک عام انسان سے اتنے ڈرتے کیوں ہو؟ کام تمام کرو اس کا، ساتھ اس کی بیوی کا بھی، کیوں بات کو اتنا لٹکا رہے ہو؟ اس آدمی نے اپنے رخسار پر لگی ٹانکوں کی ایک لکیر پر انگلی پھیرتے کہا۔ ہا، تم سلطان کا کام تمام کرنے کی بات کر رہے ہو؟ دماغ سے پیدل انسان، تمہیں انسانوں اور جانوروں میں شاید فرق معلوم نہیں۔ ذرا اس کے ہاتھ لگو ایک دفعہ، پھر بتانا کہ وہ انسان ہے جانور؟ تیرے وجود کے اتنے ٹکڑے کرے گا کہ گنتے گنتے بھی ہفتوں لگ جائیں گے۔ ارے وہ جانور ہے پورا کا پورا، تجھے زندہ جلا کر تیری آگ پر تکہ بھون کر کھائے گا وہ۔ شیان نے صوفے پر اوندے لیٹے سلطان کی تعریف میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ جو کام تم سب نہیں کر سکے وہ میں اور میرا بھائی کریں گے۔ تم شاید جانتے نہیں ہو، بہرام اور اکرام کو لوگوں کے وجود سے اپنے پسندیدہ حصے نکال کر کھانے والے دو بھائی۔ وہ خطرناک چہرہ شیطانی مسکراہٹ لیے بول رہا تھا، جبکہ شیان اپنے سامنے بیٹھے اس ایکسٹرا کانفیڈنٹ انسان کو دیکھ کر ہنس دیا۔ دیکھتے ہیں پھر، مگر اب ایسی کوئی حماقت نہ کرنا تم دونوں، جب تک آرڈرز نہ ملیں۔ شیان نے اسے سمجھاتے تھوڑا شانت کیا۔ اپنے آفس میں واکنگ چیئر پر بیٹھا وہ پاؤں سے کرسی کو حرکت دیتا ہاتھ میں پکڑا فون گھما رہا تھا، مگر اس کے خیالوں کا مرکز کہیں اور ہی تھا۔ پیشانی پر ہمیشہ کی طرح بکھرے بال اور ہینڈسم چہرہ لیے وہ خوش تھا، مگر جب سلطان خوش ہو تو مطلب اب کوئی نئی آفت اس کے سر چڑھنے والی ہے۔ وہ ایک گہری سانس بھرتا کلائی پر بندھی گھڑی پر ایک نظر ڈالتا اپنا موبائل جیب میں ڈال کر آفس سے نکل چکا تھا۔ سلطان رکیں ایک منٹ، کوریڈور سے بھاگتی ہوئی ایگل اس کی طرف آ رہی تھی۔ وہ قریب کھڑی زور زور سے سانس لے رہی تھی۔ بھائی وہ آپ کا شیڈیول میں نے ری سیٹ کیا ہے، کل سے جتنی بھی میٹنگ ہوں گی وہ 12 بجے کے بعد ہوا کریں گی، اور ہمارا وہ ازلم حیات پروجیکٹ کل اس کا افتتاح ہے۔ بہتر۔ سلطان اس کی پوری بات سن کر جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ ایسا کرو، ہادی کو کل کی میٹنگز اٹینڈ کرنے کو کہو، میں کل اوپننگ سیریمنی میں شامل ہوں گا۔ ہیں کیا واقعی؟ آپ کل؟ واقعی؟ ایگل آنکھیں پھیلائے سلطان کی بات غور سے سن رہی تھی، بس بات میں ساری لتا وہاں سے چلتی ہے، جبکہ وہ پیچھے کھڑی اس اچانک تبدیلی پر پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ہمارا سر پھرا، سلطان اب نارمل زندگی کی طرف آ رہا ہے۔ ہائے میری چھوٹی سی پیاری سی بھابھی، تمہارا کتنا شکر ادا کروں۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے عائشہ کے دل سے مشکور تھی، جو کہ سچ تھا۔ سلطان اب نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ہر ذمہ داری نبھانا چاہتا تھا۔ وہ اس کے لیے خود محنت کر کے کمانا چاہتا تھا اور اپنی بیوی کی ہر ضرورت خود پوری کرنا چاہتا تھا، مگر وہ ضدی مغرور انسان خود کو کس قدر روکے ہوئے تھا اس کے قریب جانے پر، یہ بس وہی جانتا تھا۔ وہ بس اسے محفوظ رکھنا چاہتا تھا، جس کے لیے اسے اس سے فاصلے پر ہی رہنا تھا۔ اگر وہ اس نازک سی لڑکی کے قریب جاتا تو شاید وہ اپنی خوشیاں کھو دیتی، وہ سنبھال نہ پاتی۔ وہ مضبوط شخص ہمیشہ کی طرح خود کو روک گیا تھا۔ سلطان نے فلیٹ میں داخل ہوتے چاروں طرف نگاہ گھمائی، وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر رکھتا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا اس کے کمرے کی طرف گیا۔ تھوڑا اندر جھانک کر دیکھنے پر وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں رکھے گلدان میں پانی ڈال رہی تھی۔ وہ خوبصورت سرخ گلاب کی پتیوں کو ہاتھ سے چھوتی مسکرا رہی تھی۔ اس نے یہاں پر بھی پھول ڈھونڈ لیے تھے۔ وہ دروازے سے ٹیک لگائے مسکراتے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے کمر پہ پھیلے بال، لمبے براؤن بال اس خروس کو بہت پسند تھے۔ آپ کب آئے؟ وہ نارمل انداز میں بات کر رہی تھی۔ بس ابھی۔ کیا کر رہی ہو؟ آپ اپنے گھر میں پھولوں کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے، سب پھول مرجھائے گئے ہیں۔
میں بس انہیں ٹھیک کر رہی تھی۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ اب پھولوں کی ڈاکٹر بھی بن گئی ہو؟ جی، وہ تو میں بچپن سے ہی ہوں۔ وہ اس کے قریب سے گزر کر ہال میں آئی۔ وہ اس کے پیچھے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلتا ہوا ہال میں آیا۔ آپ جانتے ہیں، کسی نے کہا تھا یہ پھول ایک بے حسو بے امید وجود میں ایک امید، تازگی اور پرنوریت بھر دیتی ہے۔ انسان جتنا ان کے قریب رہتا ہے اتنا ہی زندہ دل محسوس کرتا ہے۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ کافی بڑی باتیں کر لیتی ہو۔ وہ ٹائی اتارتا صوفے پر دھڑام سے بیٹھا۔ اب آپ کیا جانیں؟ وہ منہ میں دھیرے سے بڑبڑائی۔ یہی کہ تمہیں پھول پسند ہیں۔ وہ اس کی بات سنتا دھیرے سے بولا۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ویسے ایک بات بتاؤں؟ بس ایک بات؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا سیریس شکل بناتے بولا۔ آپ نا ایک ایکسٹرا چلاک قسم کے آدمی ہیں، پلس بھوت جو کہیں بھی کبھی بھی ٹپک پڑتا ہے۔ بس؟ سلطان نے اپنے رخسار پر ہاتھ جماتے کہا۔ اتنی سی تعریف؟ تعریف میں کہنے کو تو بہت کچھ ہے، مگر آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ کیا ہے نا، اگر میں نے آپ کی تعریف میں اپنے اس منہ سے چند الفاظ آپ کے گوش گزار کیے تو آپ پھر سے ایک جنگلی جانور کی طرح گلا پھاڑ کر اتنا اونچا بولیں گے، اور مجبوراً مجھے یہاں سے جانا پڑے گا، اور مجھے میرے کانوں کے پردے بہت عزیز ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے۔ وہ ایک مسکین سی مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر کچن کی طرف بڑھی۔ اپنے اتنی تعریف سن کر سلطان کی اسمائل گہری ہوئی۔ وہ اپنی شرٹ کا بٹن کھولتا، بالوں میں ہاتھ پھرتا مسکرا دیا۔ پاگل لڑکی! وہ کوکنگ کرنا سیکھ رہی تھی، مگر ابھی تک اسے اچھے سے کوکنگ کرنی نہیں آئی تھی۔ آپ کل فری ہیں کیا؟ کوئی کام تھا؟ وہ اس کا بنایا ہوا کھانا جو کہ بس گزارے لائق تھا بڑے مزے سے کھانے میں مصروف تھا، جبکہ اس کے مقابل عشا اپنی پلیٹ میں چمچ ہلاتی بیزاری سے اپنے بنائے کھانے کو دیکھ رہی تھی۔ میں آرفن کیئر جانا چاہتی ہوں، بہت عرصے سے وہاں نہیں گئی ہوں، اور ہونا سے بھی ملنا ہے۔ وہ یقیناً مجھ سے بہت ناراض ہوگی۔ سلطان نے گہری سانس بھرتے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اب بالکل نارمل طرح سے سب بلائے اب سلطان کو اپنا چکی تھی، مگر اس کا وہ روپ یاد کرتی وہ آج بھی لرز جاتی تھی، مگر وہ اب برداشت کرنا سیکھ گئی تھی۔ سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ کر وہ اپنی زندگی کی اس حقیقت کو اپنانا شروع ہو چکی تھی۔ شام نے اپنے پر پھیلائے تو وہ اپنے کمرے سے نکل کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ فلیٹ بہت بڑا تو نہیں تھا، مگر کافی کشادہ تھا۔ وہ شاید گھر پر نہیں تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے کمرے کی طرف گئی۔ سلطان کا کمرہ ہمیشہ کی طرح بکھرا پڑا تھا، جسے دیکھتے اس نے بڑی یہ آدمی پتہ نہیں کب انسان بنے گا، کہیں یہ مجھے بھی پاگل نہ کر دے۔ وہ ایک جھرجھری لے کر اس کے کمرے میں پھیلاوے کو درست کر رہی تھی۔ وارڈروب کھولتے ہی اس کی نظر اس کی ڈریس کلیکشن پر پڑی۔ سب کے سب ڈریس سی بلیک کلر کے اور فارمل تھے۔ وہ جس بھی ڈریس کو اٹھاتی وہ یا تو بلیک کلر کا ہوتا یا سفید کلر کی شرٹس۔ پورا کا پورا گینگسٹر ہے۔ تھوڑا تو دیکھو تو ذرا۔ وہ اس کی شرٹس کو ادھر ادھر کرتی دیکھ رہی تھی۔ جب اس کی نظر اس بلو کلر کی شرٹ پر پڑی وہ مسکرا دی، مگر اس دن والا اس کا رویہ یاد کرتی ایک دم غصے سے وارڈروب بند کرتی بیڈ سے کچھ فاصلے پر بنی شیلف کے قریب آئی، جہاں پوری شیلف پر بس ایک ہی بک تھی، دی سلطان آف بیزنٹیم، سیلجوک ایلٹن۔ وہ بک جو عشا نے اسے سجیسٹ کی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی وہ کتاب ہاتھ میں تھامے مرر کے قریب سے گزری۔ مرر پر کافی سارے پرفیومز پڑے تھے جو کہ ایک ہی کمپنی کے تھے۔ ڈارک بلو کلر کی وہ پرفیوم کی بوتل اس نے اٹھا کر ناک سے لگائی۔ اسے ہمیشہ سے ہی سلطان کے وجود سے آتی یہ خوشبو بہت پسند تھی۔ جب بھی وہ یہ خوشبو اپنے اس آس پاس محسوس کرتی وہ خود کو ایک محفوظ احسار کے حالے میں کھڑا پاتی۔ وہ اسے ایک سائیڈ رکھتی اس سے کچھ فاصلے پر پڑی ہوئی وہ بلیک کلر کی تاج والی انگوٹھی کو ہاتھ میں اٹھائے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے بہت پسند آئی تھی۔ عشا نے کچھ سوچتے ہوئے اپنی مسکراہٹ دباتے وہ انگوٹھی اپنی مٹھی میں قید کی اور کمرے کا دروازہ بند کرتی صوفے پر بیٹھی کتاب کے ورق پلٹنے لگی۔ اتنے میں ایک دم دھڑام سے دروازہ کھلا اور وہ غصہ چہرے پر سجائے گھر میں داخل ہوا۔ عشا، عشا! وہ اس کا نام زور سے پکارتا تیز تیز سانسیں بھرتا ہال کی طرف آیا۔ وہ اپنا نام اس قدر زور سے سنتی گردن گھمائے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جی میں یہاں ہوں۔ اس کی آواز پر وہ ہال کی طرف آیا اور اپنے سامنے سے بیٹھے دیکھ سلطان نے گہری سانس بھری اور اپنے حساب نارمل کرتے قریب آئے۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ آپ اس طرح؟ وہ اپنی مٹھی میں پکڑی انگوٹھی کو دباتی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں وہ اپنے حساب نارمل کر چکا تھا۔ نو تھینکس، جسٹ تم ٹھیک ہو؟ جی مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ حیرانگی سے آنکھیں گھماتے بولی۔ گڈ۔ وہ اپنی جیکٹ اتارتا کمرے کی طرف بڑھا۔ سنو، عشا نے اس کی آواز پر گردن گھما کر دیکھا، جب میں گھر پر نہ ہوں تو ڈور اندر سے لاک کر لیا کرو، انڈرسٹینڈ؟ اوکے۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ تشکر بڑی بھرتا کمرے میں داخل ہوا جہاں اسے ہر چیز اپنی جگہ پر نظر آئی۔ وہ ریلیکس ہوتا مسکرا دیا۔ تمہاری بیوی ہے بہت خوبصورت۔ کیا کہتے ہو؟ ایک دفعہ پھر اٹھا لوں؟ یار قسم سے میرا دل آ گیا ہے تیری بیوی پر۔ اور اوپر سے وہ آج لگ بھی بہت خوبصورت رہی ہے۔ شیان کے بےہودہ سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ بالکنی میں کھڑا سگریٹ سلگائے شیان کی کل شام والی ایک رینڈم کال کو سوچ رہا تھا۔
سلطان کو ایک دم اپنے سامنے دھواں دکھائی دیا تھا۔ وہ کیسے اس کے گھر تک پہنچ سکتا تھا؟ وہ پاگلوں کی طرح دوڑتا ہوا گھر تک پہنچا تھا، مگر اسے اپنے سامنے سلامت دیکھ اس کی جان میں جان نہیں تھی۔ چلیں، عشاء کی آواز پر اسے مڑ کر دیکھا۔ وہ سفید رنگ کا سویٹر پہنے، بلیک جینز اور بلیک حجاب اوڑھے تیار کھڑی تھی۔ سلطان نے اسے اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھا۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر اسے کچھ کمی لگ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں گیا اور کچھ ہی دیر بعد ہاتھ میں اپنا وہ بلیک کوٹ پکڑے باہر آیا۔ اس نے بھر کر کوٹ عشاء کے گرد اچھی طرح پھیلا دیا، مگر عشاء کو اس کے ہاتھ میں پکڑا سگریٹ کا دھواں بہت منحوس لگا تھا۔ آپ اسموکنگ کرتے ہیں؟ عشاء نے آنکھیں سکڑتے اس کی جانب دیکھا۔ مختصر جواب مت کیا کریں۔ کوئی خاص وجہ؟ سلطان نے گہرا کش بھرتے کہا۔ مجھے نفرت ہے اس سے۔ عشاء نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ وہ گہری سانس بھرتا اس کے قریب آیا۔ وہ 2 قدم پیچھے دیوار سے جا لگی۔ سلطان نے جھک کر اس کے قریب ہوتے پاس پڑے ٹرے پر سگریٹ کو بجھایا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بالکل اس کے مقابل بس کچھ ہی فاصلے پر جھکا اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ اور کچھ؟ سلطان کی آواز پر اس نے پلکیں جھپکتے نفی میں سر ہلایا۔ وہ جیب سے چوئنگم نکال کر چباتے ہوئے اس سے فاصلے پر چل رہا تھا، جبکہ وہ مسکراتی ہوئی اس کے ساتھ ساتھ چلتی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے ہمراہ اور فن کیئر میں داخل ہوئی تو سلطان نے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ آپ بھی ساتھ چلیں، عشاء نے آفر کی۔ میں کیا کروں گا؟ وہاں جا کر تم جاؤ اور جلدی فارغ ہو کر باہر آ جانا، اوکے؟ مگر وہ مڑا پر رکا۔ آج جلدی میں مت رہنا، میں آرام سے گھر جاؤں گی، کسی ہڑبڑی میں نہیں۔ وہ مسکرا دیا۔ شفا آنٹی اپنے سامنے سے دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ پتہ ہے میں نے تمہیں کتنا یاد کیا، اور کچھ ٹائم سے تمہارا فون بھی بند جا رہا ہے۔ میں پریشان ہو گئی تھی۔ عشاء سب ٹھیک تو ہے نا؟ سب بالکل ٹھیک ہے آنٹی، وہ رکی تھی۔ تم نے حجاب اوڑھنا شروع کر دیا، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری لگ رہی ہو۔ یہ کب شروع کیا؟ شفا آنٹی کی بات پر اسے اپنا وہ مغرور شوہر یاد آیا۔ بس مجھے اچھا لگتا ہے، سیف فیل ہوتا ہے اس لیے۔ یہ چھوڑیں آنٹی، ہونا کیسی ہے؟ وہ آتی ہے کہ یہاں؟ ارے کہاں، بس 2 دفعہ آئی تھی، وہ بھی بس کچھ دیر کے لیے ہی، اور اب تو کافی عرصہ ہو گیا نہیں آئی۔ میں نے اس کے گھر فون کیا بہت دفعہ، مگر ان کا فون بھی بند موصول ہوتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے بہت عجیب احساس ہوتا ہے عشاء۔ ارے آنٹی آپ فکر نہ کریں، میرے پاس اس کا ایڈریس ہے نا، میں آ جاؤں گی اس کے پاس، وہ بہت خوش ہوگی۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، اس بہانے مجھے بھی اس کی خیریت معلوم ہو جائے گی۔ وہ دونوں کافی دیر تک گپوں میں مصروف رہیں۔ گلفام اور آنٹی سے مل کر بہت خوش تھی، مگر اس نے انہیں اپنے ساتھ پیش آنے والے کسی حادثے کا ذکر نہیں کیا تھا، اور نہ ہی اپنے نکاح کا۔ عشاء ترکی سے تعلق نہیں رکھتی تھی، وہ ہمیشہ سے ہی اسلام سے بہت اٹیچ تھی۔ بقول شفا آنٹی کے ہمیشہ اپنے نبی کی سنت کے مطابق چلنا چاہیے، جو کہ رحیم شاہ کی فطرت اور عادت تھی۔ ترکی میں 2 طرح کی شادیاں ہوتی تھیں، ایک ترکش طرز سے ان کی رسومات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور ایک عمام نکاح، جو کہ نبی پاک کی سنت کے مطابق کیا جاتا تھا۔ جو لوگ اسلام سے حقیقی تعلق رکھتے تھے وہ عمام نکاح کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ شفا آنٹی کے ہمراہ اب واپس جانے کے لیے نکلی۔ وہ انہیں الوداع کہتی باہر آئی، جہاں وہ شہزادہ کار کی پشت سے ٹیک لگائے کھڑا فون میں جھانک رہا تھا۔ چلیں، عشاء نے قریب آتے کہا۔ وہ گہری سانس بھرتا اب ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہو چکا تھا۔ وہ اب اسے ہنا کے گھر کا ایڈریس سمجھا رہی تھی۔ ایک دھلوان دار گلی کی نکڑ پر گاڑی روکے اور وہ چھوٹے سے گھر کے باہر وہ کھڑی غور غور سے دیکھ رہی تھی۔ گھر کے باہر چند سیڑھیاں، جن کے گرد پھولوں کی بیلیں ایک تڑ سے لپٹی تھیں۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی دروازے کے قریب گئی، مگر وہاں لگا تالا دیکھ آس پاس نگاہ دہرانے لگی۔ بات سنیں انکل، ایک آدمی ساتھ والے گھر کے باہر پھولوں کو پانی دینے میں مصروف تھا، جبکہ سلطان اسی سٹائل میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ مرحبا مرحبا بیٹی۔ انکل آپ جانتے ہیں اس گھر میں جو رہتے تھے وہ کہاں ہیں؟ بیٹی وہ تو کافی عرصہ پہلے یہاں سے جا چکے ہیں، مگر کہاں؟ وہ تو میں نہیں جانتا بیٹی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ وہ دوبارہ گاڑی میں بیٹھی، مگر وہ الجھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سلطان نے اسے الجھتے دیکھ پوچھا۔ پتہ نہیں، اس کے گھر کا ایڈریس تو یہی تھا، مگر کیا پتہ کہیں اور ہو، اور تمہارے پاس غلط ایڈریس ہو۔ نہیں، میں نے اس عورت سے خود ایڈریس لیا تھا، وہ یہی تھا، تو پھر وہ کہیں اور جا چکے ہوں گے۔ مگر اس نے بے بسی سے سلطان کی طرف دیکھا۔ ریلیکس، اور کہاں جانا ہے؟ کہیں نہیں، بس گھر۔ وہ چپ تھی سارے رستے، وہ بس خاموش رہی۔ وہ ہنا سے بہت اداس تھی، وہ بس اسے دیکھنا چاہتی تھی، وہ بھی تو اداس ہوگی۔ وہ فلیٹ میں داخل ہوتی سیدھا اپنے کمرے کی طرف گئی۔ سلطان نے اسے اداس دیکھتے گہری سانس بھری۔ وہ چاہتے ہوئے بھی خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ اس کا معصوم سا اداس چہرہ سلطان کو تکلیف دے رہا تھا۔ وہ 2 دن سے اسی بے دھیانی کی حالت میں گھوم رہی تھی، مگر آج سلطان نے اس کے لیے گھر میں چہل پہل کا انتظام کیا تھا۔ ہادی، ایگل اور یگیت مروا سمیت آج سب اس کے فلیٹ میں موجود تھے، اور وہ چھوٹی لڑکی سب بھلائے اپنی بیسٹ فرینڈ مروا سے خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ ایگل، مروا اور عشاء ایک طرف ہوتی اپنی ٹیم بنا چکی تھی، جبکہ ہادی اور یگیت ایک طرف۔ سلطان ان سب سے بے نیاز سا ایک طرف بیٹھا تھا۔ وہ تھوڑی دیر بعد اپنے سامنے بیٹھی حجاب اوڑھے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ مروا نے ایک نظر اسے پھر عشاء کو دیکھا، جو ایگل سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ مروا نے اسے ایک دم کوہنی ماری۔ کیا ہے؟ عشاء نے اس کی طرف دیکھا۔ مروا جھک کر اس کے کان میں کچھ کہتی اسے مسکراہٹ دے
ویسے بھابھی آپ کا بہت شکریہ، آپ کی وجہ سے ہمارے فارمل اور خروس انسان نے آج خود ہی ہمیں اس محل میں آنے کی دعوت دی، ورنہ مجال ہے کہ انسان ہمیں یہاں گھسنے دے۔ عائشہ نے ایک نظر اسے دیکھا جو ہادی کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ارے نہیں ہادی بھائی، آپ کا جب دل کرے آپ یہاں سب آ سکتے ہیں۔ ہادی نے سلطان کی طرف دیکھا۔ انہیں اگنور کریں، عائشہ کی بات پر سب کا کہکا گونجا۔ دیکھ لیا، اب ہمیں اجازت مل گئی ہے جناب، اب ہماری یہ صورتیں تجھے حفظ ہو جائیں گی۔ یگیت نے ہادی کو کوہنی مارتے سلطان سے کہا، زیادہ فری مت ہو ورنہ اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ ارے بھابھی، اسے تھوڑے مینرز سکھا دیں پلیز، مہمانوں سے ٹھیک سے بات بھی کرنی نہیں آتی آپ کے شوہر نامدار کو۔ سلطان نے اچٹتی نگاہ ہادی کی طرف دیکھا، اور نہ ہی ابھی تک اس نے کوئی چائے پانی پوچھا ہم سے۔ عائشہ نے مسکراہٹ دی، آ جا کمینے، سیدھا تیرے منہ میں ہی بنا دیتا ہوں چائے، بڑی زبان چلتی ہے نا تیری۔ ایگل نے ہنسی دبائی، سب کے سب ایک جیسے ہیں پاگل، وہ انہیں شور مچاتے دیکھ کہتا ہوا اپنے کمرے میں چل دیا۔ اور آپ ان پاگلوں کے سردار، عائشہ نے اسے جاتے دیکھ دھیرے سے کہا، جبکہ وہ سن چکا تھا۔ ارے مروہ، صارف بھائی کی کوئی خبر نہیں، کیا بات ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ عائشہ نے مروہ کو کوہنی مارتے کہا، ہاں یار، وہ یگیت بھائی نے اسے سوغوت بھیج دیا ہے کچھ عرصے کے لیے، وہاں ہیڈ مینیجر کی بہت ضرورت تھی اور صارف کافی قابل ہے تو اس لیے اب وہ وہاں ہے۔ مروہ، تیرا کیسے گزارا ہوتا ہے اس کے بغیر؟ میرا گزارا بہت اچھی طرح ہوتا ہے، جان چھوٹی اس موٹے سے، مروہ نے منہ بناتے کہا۔ جھوٹی کہیں کی، جانتی ہوں میں، اس سے 3-5 کیے بغیر تجھے کہاں سکون آتا تھا بھلا؟ مروہ کا بھرپور کہکا گونجا۔ وہ سب رخصت ہوئے تو وہ آہ بھرتی اب تھوڑا ریلیکس فیل کر رہی تھی۔ بالکنی میں پڑے پھولوں کو دیکھتی، وہ بڑے پیار سے انہیں پانی دیتی اور انہیں چھو کر مسکراتی۔ وہ اپنے بالوں کا جوڑا بنائے اپنے کام میں مصروف اپنے سے کچھ فاصلے پر صوفے پر براجمان اس مصروف شخص کا دھیان بھٹکا رہی تھی۔ وہ بار بار اسے اپنے کام سے نگاہ ہٹا کر اسے دیکھتا، گردن کے گرد لپٹا اسکارف اور اس کے ساتھ جھولتی کچھ شریر سی بالوں کی لٹیں اس کے معصوم سے چہرے پر لہرا رہی تھی۔ عائشہ نے پانی ڈالتے تھوڑا سا پانی اپنی ہتھیلی میں بھر کر چہرے پر چھڑکا۔ سلطان نے صوفے کی پشت پر سر رکھے اسے غور سے دیکھتے گہری سانس بھری۔ وہ اپنا کام بند کرتے اس کے قریب آیا۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا اسے گلدان میں سے مٹی ہٹاتے دیکھ رہا تھا۔ یہاں اس والے میں مٹی کافی زیادہ ہے، اسے نکال رہی ہوں۔ گیلی مٹی سے اس کے ہاتھ خراب ہو رہے تھے۔ سلطان نے اس کے ہاتھ سے گلدان لے کر اس کے ہاتھ پکڑتے پانی سے صاف کیے۔ میں کر دیتا ہوں۔ وہ اسے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے کف فولڈ کرتا دونوں ہاتھوں سے گلدان میں سے ایکسٹرا مٹی باہر نکال دوسرے خالی گلدان میں بھر رہا تھا۔ عائشہ اپنے گھٹنوں پر سر رکھے اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سفید رنگ کی شرٹ میں ملبوس اوپر کے 2 بٹن کھولے کف فولڈ کیا اپنے کام میں مصروف تھا۔ اس کے پیشانی پر بال ہمیشہ کی طرح بکھرے تھے، اسے انہیں سلجھانا پسند نہیں تھا۔ عائشہ نے اس کے بالوں کو ہاتھ بڑھا کر درست کیا، آپ کو کیا اپنے بالوں کو سلجھانا نہیں آتا؟ سلطان نے ایک نظر اسے دیکھا، پسند نہیں؟ وہ کیوں؟ عائشہ کے سوال پر اس نے کندھے اچکا دیے، کیا ہمیشہ ایسے ہی رکھتے ہیں انہیں؟ وہ اپنے کام میں مصروف تھا، اچھے لگتے ہیں۔ عائشہ نے اس کی طرف دیکھتے کہا۔ وہ مسکرایا، وہ اپنی بات پر غور کرتی پلکیں جھپکتی وہاں سے اٹھ گئی۔ سنو، سلطان کی آواز پر عائشہ نے گھوم کر اسے دیکھا، باہر چلو گی؟ جی ضرور، وہ چہکتی ہوئی بولی۔ وہ اپنے ہاتھ واش کرتا کوٹ پہنے اسے لیے اب اپنے فلیٹ کی بلڈنگ کی پچھلی سائڈ پر تھا، ایک کھلی سڑک جس کی دونوں طرف درختوں کی قطاریں۔ وہ خوش تھی، تیز ہوا سے درخت اپنے پورے زور و شور سے لہرا رہے تھے، سڑک پر گرے ہوئے پتوں پر وہ دونوں ایک دوسرے کے ہمراہ چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر آگے چلتی اپنی دونوں باہیں ہوا میں پھیلائے موسم کو انجوائے کر رہی تھی، جبکہ آج وہ مضبوط شخص خود کو کمزور محسوس کر رہا تھا۔ کتنا پیارا موسم ہے نا؟ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا، وہ اس کے مقابل کھڑی تھی، اس سے کچھ ہی فاصلے پر۔ سلطان اس کے چہرے کی طرف بغور دیکھ رہا تھا، اس کی بڑی بڑی براؤن آنکھوں میں چمک تھی، وہ آج بہت خوش تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی جبکہ سلطان کی نظریں اس کی دائیں رخسار پر پڑتے ہلکے سے ڈمپل کی طرف تھی۔ عائشہ کی ہائٹ سلطان سے کافی کم تھی، وہ اس کے کندھوں سے تھوڑا سا نیچے تک آتی تھی۔ وہ اس سے کچھ ہی فاصلے پر اس کی طرف رخ کیے، آنکھیں بند کیے، آسمان کی طرف منہ کیے مسکراتی ہوئی گہری سانسیں بھر رہی تھی۔ مجھے یہ موسم بہت پسند ہے، وہ مسکراتی اس کا ڈمپل نمایاں ہوا اور وہ مضبوط شخص خود پر قابو کھو چکا تھا۔ سلطان نے اپنے قدم بڑھا کر اس کے قریب ہوتے جھک کر دھیرے سے اپنے لب اس کے ڈمپل پر رکھ دیے۔ اس کی بند آنکھیں ایک دم کھلی تھیں، وہ بڑی بڑی آنکھیں ایک دم مزید بڑھ گئیں، اسے اپنے ہارٹ بیٹ ایک دم رکتی محسوس ہوئی۔ گھبراتے ہوئے وہ اس سے کچھ فاصلے پر ہوئی، مگر مقابل شخص آنکھیں کھولنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، وہ اسی جگہ آنکھیں بند کیے کھڑا تھا۔ وہ اپنے قدم موڑتی اس سے کچھ فاصلے پر ہوئی، وہ چلتی گئی اور دھیرے دھیرے بھاگتی ہوئی گھر کی طرف چلتی۔ سلطان نے دھیرے سے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا، وہ مسکرا دیا، مگر وہ اسے روک نہ سکا اور نہ ہی اس کے پیچھے جانے کی ہمت کر سکا۔ ایک گہری سانس بھرتا وہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر اپنے سے کچھ فاصلے پر لگے بینچ پر بیٹھ گیا۔ سلطان نے آہستہ سے اپنا سر بینچ کی پشت سے ٹیک دیا،
وہ دل سے مسکرایا تھا۔ بھاگتی ہوئی وہ فلیٹ میں داخل ہوتی، دروازہ بند کر چکی تھی، اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسیں سنبھالتی، وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے زمین پر بیٹھی تھی۔ اسے اپنا دل 120 کی سپیڈ سے دھڑکتا معلوم ہو رہا تھا۔ اللہ پاگل کہیں کا، وہ ایک دم ہنستی۔ کیا مجھے وہاں سے ایسے آنا چاہیے تھا؟ نہیں، ہاں، مگر وہ مسکراتی شرماتی، اس کی توقع تو بالکل نہیں کر رہی تھی۔ صوفے پر دھڑام سے گرتے وہ اپنے رخسار کو چھوتی مسکراتی۔ وہ ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھا تھا جب فون کی گھنٹی بجی۔ سلطان نے آغا جان کا نام جگمگاتے دیکھ فون کان سے لگایا، مگر اگلے ہی پل رحیم شاہ کے الفاظ پر سلطان کے چہرے پر غصہ نمودار ہوا۔ میں آ رہا ہوں، اس انسان کو میں خود دیکھ لوں گا۔ فون رکھتا وہ تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ میں جانتا ہوں رحیم، میں بہت گناہ گار انسان ہوں۔ اپنی زندگی میں نے صرف اور صرف گناہ کیے ہیں، اور یہ گناہ مجھے کسی طرز بھی سکون نہیں آنے دیتے۔ اپنی یہ بکواس بند کرو۔ ویسے میں تمہیں جانتا نہیں ہوں، تجھ جیسا دو چہرے رکھنے والا سانپ کبھی کسی کا نہیں ہو سکتا۔ مجھے دکھ ہوتا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ تو کبھی میرا دوست تھا۔ اپنی زندگی کے اس حصے پر میں لعنت بھیجتا ہوں، اور تو کیا سوچ کر واپس آیا ہے؟ کیا تو اپنا انجام بھول چکا ہے؟ تو جانتا ہے نا سلطان کو تجھے یہاں دیکھ کر وہ خود پر قابو کھو دے گا، اور اپنے انجام کا ذمہ دار تو خود ہوگا۔ رحیم کی بات ابھی مکمل ہوئی کہ شاہ محل کے ڈائننگ روم کا دروازہ دھڑام سے کھلا تھا۔ وہ آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوتا اپنے سامنے زمین پر بیٹھے اس ادیر عمر ایک پرکشش شخص کو دیکھ کر اس پر جھپٹ پڑا تھا۔ پاگل انسان، تیری ہمت کیسے ہوئی اپنا یہ غلیظ وجود اس دہلیز تک لانے کی؟ کیا تو اپنا انجام بھول گیا ہے؟ سلطان اسے گریبان سے پکڑتے جھنجھوڑا تھا، جبکہ اس کے مقابل وہ آنسوؤں سے تر آنکھیں لیے ہاتھ جوڑے سلطان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے بس کچھ وقت کی مہلت دے دو سلطان، اس کے بعد تم جیسے چاہو مجھے ختم کر سکتے ہو۔ میں خود اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ بس کچھ وقت خاموش اپنی بکواس بند رکھو، کچھ وقت کی مہلت، تاکہ تم کسی اور معصوم کی زندگی برباد کر سکو۔ سلطان نے دہاڑتے ہوئے کہا، خدا کے لیے سلطان، مجھے اور گناہ گار مت کرو۔ میں بس صرف اپنی بیٹی کے لیے آیا ہوں، صرف اس کے لیے۔ میں بس ایک دفعہ اسے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے بس اتنی سی مہلت دے دو۔ سلطان نے اس کی بات کے اختتام پر اپنی پینٹ کے ہک سے ریوالور نکال کر اس کی کن پٹی پر رکھی۔ ایک لفظ اور بول، اور تیری آخری سانس بھی میں اپنے ہاتھوں سے نکالوں گا۔ وہ آنکھوں میں دہشت لیے ابراہیم سے مخاطب تھا۔ سلطان، رحیم شاہ نے آگے بڑھ کر اسے تھاما۔ آغا جان، مت روکیں مجھے، اس آدمی کی بات آخر آپ سن کیوں رہے ہیں؟ ایک منٹ، بس ایک منٹ رکو، حوصلہ کرو۔ رحیم اسے اپنی گرفت میں لیے ابراہیم کی طرف مخاطب ہوا۔ بیٹی؟ کون سی بیٹی؟ تجھے تو میں اچھی طرح جانتا ہوں، گھٹیا انسان، تیری بیٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہے، میری بیٹی ہے رحیم، وہ اس دنیا میں ہے، اور میں ایسا بدنصیب باپ ہوں کہ اپنی اکلوتی بیٹی کو دیکھنے کے لیے برسوں سے ترس رہا ہوں۔ یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ تیرا وجود اس قابل نہیں کہ تو کسی کو اپنی اولاد کہہ سکے۔ سلطان نے غصے سے کہا، رحیم، بس ایک دفعہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، میں بس صرف ایک دفعہ اپنی بیٹی کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں، بس ایک دفعہ۔ ابراہیم رحیم شاہ کے پیروں میں گرا، زور زور سے روتا ہوا درخواست کر رہا تھا۔ آغا جان، سلطان نے دہاڑ کر کہا۔ رک جاؤ سلطان، رک جاؤ۔ رحیم شاہ اسے روکے کھڑا تھا۔ تیرا مجھ پر ایک احسان تھا، جا اس کے بدلے ایک موقع دیا تجھے، اپنا یہ غلاظت بھرا وجود اٹھا اور دفع ہو جائے یہاں سے۔ تیرے پاس صرف تب تک مہلت ہے جب تک تو اپنی کی گئی بکواس کو ختم نہیں کرتا۔ تجھ پر اب بھروسہ تو کبھی مر کر بھی نہیں کروں گا میں، اور اگر تیری وجہ سے یہاں کوئی کسی کا نقصان ہوا تو جانتا ہے تو سلطان کے ترکی میں ہے، یہاں کی گلی گلی اور دیوار دیوار تجھے نوچ کھائے گی۔ دفع ہو جائے یہاں سے۔ وہ اپنے آنسو پونچھتا اپنے گلے سے گرا رومال اٹھا کر کندھے پر رکھتا شاہ محل سے نکل گیا۔ یہ کیا تھا آغا جان؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ جانتے ہیں نا اس دھوکے باز انسان کو، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ میں کتنے عرصے سے اس کا انتظار کر رہا ہوں، پھر آپ نے اسے جانے کیوں دیا؟ سلطان، میری بات غور سے سنو، میں اچھی طرح جانتا ہوں اسے، اس کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ کرنے تو اسے اپنا کام، اور جہاں تک بات ہے اسے مارنے کی تو اب وہ یہاں ہے تیرے ملک میں، اور جب تک تو نہ چاہے وہ یہاں سے جا نہیں سکتا۔ شاہ نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ وہ حال میں پڑے صوفے پر لیٹی نہ جانے کب سو گئی تھی۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی، اس نے اپنے آس پاس دیکھا، پھر گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کے 9 بجا رہی تھی۔ کہاں ہے یہ پاگل شخص؟ ابھی تک گھر نہیں آیا؟ وہ بہت دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ نہیں آیا تھا۔ آخر رات کے 11 بجے کے بعد اس نے اٹھ کر فلیٹ کا دروازہ لوک کیا اور سلطان کے کمرے کی طرف چل دی۔ اس نے کبھی اتنی دیر تو نہیں لگائی آنے میں۔ سب ٹھیک تو ہوگا نا؟ وہ کچھ متبذب سی ہوتی بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ سردی کی شدت بڑھی تو اس نے بیڈ پر پڑا کمبل خود پر تان لیا، جس میں سے آتی وہ خوبصورت خوشبو اسے بہت سکون دے رہی تھی۔ وہ شرماتی ہوئی مسکرا دی۔ صبح کے 10 پھر شام کے 5 سے رات ہونے کو تھی، مگر سلطان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اب وہ پریشان ہوئی تھی، وہ آخر بنا بتائے ایسے کیسے جا سکتا تھا کہیں سے کچھ؟ ایک دم سوچتے اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، اللہ جی، میرے ابدر کی حفاظت کرنا، وہ جہاں بھی ہو اس وقت اسے اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا۔ اس کے پاس تو فون بھی نہیں تھا، اور اوپر سے یہاں اس گھر میں کوئی لینڈ لائٹ بھی نہیں تھی۔
آخر انتظار کرتی وہ تھک کر صوفے پر ڈھیر ہو چکی تھی۔ کچھ پلوں میں وہ نیند کے آغوش میں جا چکی تھی۔ رات تقریباً 12 بجے کے وقت وہ اپنے فلیٹ کے باہر کھڑا تھا، مگر دروازہ اندر سے لاک تھا۔ مسکراتا ہوا اپنی جیب سے چابی نکال کر آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی وہ چھوٹی سی بیوی شاید گہری نیند سو رہی تھی۔ سلطان نے گہری سانس بھرتا گھٹنوں کے بل اس کے قریب زمین پر بیٹھا اسے تک رہا تھا۔ وہ اس کا انتظار کرتی وہیں سو گئی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی ناک پر انگلی سے چھوٹی سی ضرب لگائی، مگر وہ شاید گہری نیند میں تھی۔ وہ صوفے پر پڑا تکیہ زمین پر اس کے بالکل نیچے رکھتا اس پر سر رکھے لیٹ چکا تھا۔ وہ بازو سر کے نیچے رکھے زمین پر لیٹا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سوتی ہوئی بہت معصوم لگ رہی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ بالکنی سے آتی دھوپ اس کے چہرے پر مسلسل پڑ رہی تھی، جس پر وہ کسمسا کر آنکھیں کھولتی اٹھ بیٹھی۔ وہ اپنے پاؤں نیچے رکھنے کو تھی کہ اپنے بالکل نیچے لیٹے ہوئے اس شخص کو دیکھ کر وہیں تھم گئی۔ اوئے ہیلو، ہوش میں ہیں آپ؟ اٹھیں۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھوں سے چھوٹی چھوٹی ضرب لگاتی اونچی آواز میں بول رہی تھی، دیکھو ذرا کیسے آرام سے سو رہا ہے، اٹھیں ابدر۔ وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ایک دم کھلی۔ اس کی اتنی اونچی آواز پر سلطان نے ایک دم اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے۔ پاگل لڑکی، کیا اب میرے کانوں کے پردے پھاڑو گی؟ صبح صبح اتنا کون چلاتا ہے؟ وہ نیم آنکھیں کھولے اسے خود پر آدھا جھکے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو کوئی ہوش ہے کہ نہیں؟ کہاں سے آئے ہیں آپ؟ کل سے غائب ہیں، نہ کوئی خبر نہ اطلاع، اور اب مزے سے سو رہی ہیں۔ اور وہ اس کے سر کے نیچے سے تکیہ کھینچتے غصے سے بولی۔ وہ اٹھ کر بیٹھا، اپنے ماتھے پر انگلیاں پھیرنے لگا۔ سانس تو لے لو چھوٹی چڑیل۔ کیا کہا آپ نے؟ میں چڑیل ہوں؟ اور آپ کیا ہیں بھلا؟ میں نے تو دروازہ اندر سے لاک کیا تھا، آپ کیسے آئے؟ ہوئے نا آپ بھی بھوت، وہ بھی اتنے بڑے؟ اگر اپنے اس چھوٹے سے دماغ پر زور دو تو پتہ چلے کہ گھر کی ایک قدر چابی بھی ہوتی ہے۔ وہ اس کے ماتھے پر انگلی سے ضرب لگاتا مسکرایا۔ کیا آپ مجھے بتا کر نہیں جا سکتے تھے؟ پتہ کتنا پریشان ہو گئی تھی میں۔ ایک تو آپ ہیں بھی ویسے، کیسا ہوں میں؟ وہ ٹانگوں کے گرد بازو باندھتے بڑے مزے سے اس کی ڈانٹ سن رہا تھا۔ عجیب، پاگل اور سر پھرے اور اس کے مزے سے سننے پر عائشہ نے دونوں ہاتھوں کو اس کے گلے کی طرف کرتے خود کو روکا۔ پاگل کہیں کے؟ وہ اٹھ کر کچن میں جا چکی تھی، جبکہ وہ اسی جگہ بیٹھا اپنی تعریف میں بالوں میں ہاتھ پھیرتا مسکرا دیا۔ وہ کچن میں اس کے قریب کھڑا تھا۔ عائشہ ایک تیکھی نگاہ اس پر ڈالتی اپنے کام میں مصروف تھی۔ میں شاہ محل گیا تھا، کچھ ضروری کام تھا۔ وہ کھیرے کا ٹکڑا منہ میں رکھتا بولا، تو آپ مجھے بتا کر بھی تو جا سکتے تھے، میں پریشان ہو گئی تھی۔ سلطان نے ایک ہاتھ شیلف پر رکھتے سر نیچے کیے سے اس کی جانب دیکھا۔ لڑکی، میرے لیے اتنا پریشان مت ہوا کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آپ امر ہے کیا؟ آپ کو کچھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ دونوں بازو آپس میں باندھے کھڑی تھی۔ اور آپ کے لیے پریشان نہ ہوں تو کیا ہمارے پڑوسی کے لیے پریشان ہوا کروں؟ وہ ہنس دیا۔ اس کی بات جیسی تیکھی آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ ایک پل کو اس کی پیاری آنکھوں میں دیکھتی رخ دوسری جانب کر گئی۔ ایسا ہی سمجھ لو، میں امر ہوں، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، تو لگتا ہے آپ کو ڈیمو دینا پڑے گا۔ وہ کیسے؟ وہ قریب ہوا۔ عائشہ نے ساتھ پڑا فرائی پین اٹھا کر اس کی جانب گھمایا۔ یہ ایک زور سے لگاؤں سر میں، پھر دیکھ لوں گی آپ کو کچھ ہوتا ہے کہ نہیں، ٹرائی کر کے دیکھ لو۔ وہ جھکا تھا۔ ہٹیں آپ یہاں سے، مجھے کام کرنے دیں، اور نہ کرنے دوں تو پھر اگر خراب کھانا بنا تو اسے کھانا بھی پڑے گا، اور میں کبھی کبھی بہت زیادہ خراب کھانا بنا لیتی ہوں۔ پاگل لڑکی۔ وہ مسکراتا ہوا کچن سے باہر نکلا تھا، جبکہ وہ شریر سا مسکراتے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ تمہیں یہاں آئے ایک دفعہ بھی شرم نہیں آئی؟ تم کیا سوچ کر یہاں آئے؟ کیا تمہیں لگتا ہے تمہارے کسی بھی گھٹیا سوال کا جواب میں دوں گا؟ شفا آنٹی اپنے سامنے بیٹھے اس ادھیر عمر شخص کو دیکھتے خود پر قابو کھو چکی تھی۔ شفا، خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کرو، میں بس ایک دفعہ اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں بہت مشکل سے اس آدمی کی قید سے نکل کر آیا ہوں، بہت مشکل سے۔ ایک دفعہ، بس ایک دفعہ مجھے میری بیٹی کا چہرہ دیکھنے تو میں بس اپنی بکواس بند کرو۔ تم ایک انتہائی گھٹیا انسان ہو، تم نے سب برباد کر دیا تمہاری وجہ سے۔ دو ہستی کھیلتی زندگیاں برباد ہوں گی صرف تمہاری وجہ سے۔ میں یہاں تمہارا ایک گھٹیا وجود برداشت نہیں کر سکتی، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ اٹھ کر اپنی کرسی سے فاصلے پر ہوئی۔ شفا، خدا کے لیے مجھے بس چپ ہو جاؤ۔ ابراہیم، تم پر مر کر بھی بھروسہ نہ کروں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنا بھی گر سکتے ہو۔ اب تمہیں اور کوئی شکار نہیں ملا تو تم اس معصوم کو اپنا شکار بنانا چاہتے ہو۔ شفا، بس کرو، خدا کے لیے بس کر دو۔ تم ایسا کیسے سوچ سکتی ہو؟ میں اپنی ہی بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ تم ایک دفعہ میری بات، کس حق سے تم اسے اپنی بیٹی کہہ رہے ہو؟ بتاؤ کس حق سے؟ کیا اتنا کافی نہیں کہ وہ ساری حقیقت جانتے ہوئے بھی زندہ ہے اور اپنی زندگی گزار رہی ہے؟ تم اسے مزید اس دنیا کے سامنے شرمندہ کرنا چاہتے ہو۔ غصے سے بولتے ہوئے شفا آنٹی کے گلے سے روندی ہوئی آواز نکل رہی تھی۔ وہ خود پر قابو کھو چکی تھی۔ نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا ابراہیم، بہت برا۔ وہ اسے دھکے دے کر اپنے آفس سے باہر نکال رہی تھی، جبکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا یہی رد عمل ہوگا۔ آخر اس گناہ گار انسان پر اب دوبارہ کون بھروسہ کر سکتا تھا؟ کون سمجھتا کہ وہ اب ویسا نہیں رہا؟ اس نے یہ ذلت اور یہ شرمندگی اپنی زندگی میں خود چنی تھی۔ وہ اپنا
بوجھل وجود لیے سڑک پر قدم گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا۔ یا اللہ، بس ایک دفعہ میری بیٹی کو مجھ سے ملا دے، بس ایک دفعہ۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا ہاتھ جوڑے رب سے فریاد کر رہا تھا۔ وہ آدمی احمد جہانگیر کی قید سے بمشکل نکل تو آیا تھا، مگر اس کی اس رہائی کا وقت زیادہ نہیں تھا۔ اسے یہاں صرف سلطان کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر وہ جس موقع کا صدیوں سے انتظار کر رہا تھا وہ اسے مل چکا تھا۔ اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کا اب وہ اپنی تمام تر جان لگانا چاہتا تھا، بس ایک دفعہ اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا تھا۔ کیا کر رہی ہیں؟ وہ ہال میں صوفے پر بیٹھی لیپ ٹاپ گود میں رکھے اس شخص کو دیکھتی صوفے سے جھک کر پوچھ رہی تھی۔ سلطان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ بالوں کی پونی ٹیل کیے، کافتان پہنے اس سے کچھ فاصلے پر براجمان ہوئی۔ ایک پروجیکٹ فائنل کر رہا ہوں، اس پر اب کام شروع کرنا ہے۔ تو آپ آرکیٹیکچر ہیں؟ وہ مسکرایا۔ پروڈیوسر کہنا زیادہ بہتر ہے۔ وہ نظریں لیپ ٹاپ پر جمائے بولا۔ تو مسٹر پروڈیوسر، ایک بات پوچھوں؟ بس ایک۔ سلطان نے صوفے کی پشت پر سر رکھتے کہا۔ آپ کا مین کام تو آرکیٹیکچر پروڈیوسر کا ہے، تو میرے خیال سے آپ پارٹ ٹائم مافیا بھی ہیں۔ سلطان کی انگلیاں رکیں۔ وہ بہت نارمل انداز میں بول رہی تھی۔ اس دن کے برعکس تمہارے چھوٹے سے دماغ کے لیے فرسٹ آپشن ہی بہتر ہے۔ اچھا، میرا دماغ چھوٹا اور آپ کا ایکسٹرا لارج اور کچھ زیادہ ہی سر پھرا اور مافیا ٹائپ؟ کیا بات ہے، صبح صبح بہت بہادر بن رہی ہو۔ میں بہادر ہی ہوں، وہ بالوں کی لٹ انگلی کے گرد لپیٹتی بولی۔ اس بات پر سلطان نے اپنی جیب سے اس کا وہ موبائل نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ وہ موبائل پکڑتی بولی۔ مل ہی گیا بس۔ کتنی دفعہ یہ کھویا بیچارہ، اور اب ہر دفعہ اسے ڈھونڈ، اور آپ ہر دفعہ اسے ڈھونڈ لائے۔ وہ رکی تھی۔ ایک پل میں اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ جھماکا ہوا۔ سلطان! عائشہ نے وہ نام پکارا۔ سلطان نے ایک ٹیڑھی نگاہ سے دیکھی۔ کیا مسٹر وحید کو آپ نے؟ وہ کن آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی؟ وہ ایک گہری سانس بھرتا لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ سلطان نے اسے دیکھتے آنکھیں سکڑیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ آئی برو اٹھاتے بولا۔ مگر کیوں آپ انسانوں کی جان لیتے وقت ایک دفعہ بھی نہیں سوچتے؟ کیا آپ کو؟ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے سلطان ایک دم اس کے قریب ہوا۔ ہر اس انسان کی جان میں اپنے ہاتھوں سے نکالوں گا جو میری بیوی کو تکلیف پہنچائیں گے۔ سلطان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت دیکھتے وہ فاصلے پر ہوئی۔ وہ واپس اپنی جگہ اپنے کام میں مصروف ہوا۔ عائشہ کو عجیب احساس تو ہوا تھا، مگر اس گھٹیا شخص کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ وہ ایک گہری سانس لیتی، خود کو نارمل کرتی، موبائل آن کرتی سکرولنگ کرنے لگی۔ کچھ پوچھوں آپ سے؟ وہ پھر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ یہ تم نے پوچھنے سے پہلے اجازت لینی کب سے شروع کر دی؟ وہ اپنے کام میں مگن تھا۔ بس کچھ عرصے سے ہی۔ اور اس کی وجہ؟ وہ اس لیے کہ کب آپ کا کیا موڈ ہو میں نہیں سمجھ پاتی، اس لیے۔ اگر سمجھنا چاہو تو زیادہ مشکل نہیں ہے۔ کیا میں بھی کچھ بناؤں؟ میرا مطلب کوئی نقشہ؟ وہ موبائل گھماتی بولی۔ تمہیں بنانا آتا ہے؟ بنانا تو نہیں آتا، مگر ڈرا کر لیتی ہوں۔ کیا بنانا چاہتی ہو؟ ایک گھر، بس ایک نقشہ جو جب میں گھر کے بارے میں سوچوں تو میرے ذہن میں آتا ہے، بس وہی۔ وہ آنکھیں بند کر بولی۔ ٹھیک ہے، بناؤ۔ اگر مجھے اچھا لگا تو اس پر کام کروں گا۔ کیا واقعی؟ اگر آپ کو اس کی سمجھ آئی تو کیا آپ اسے بھی شامل کریں گے اپنے کام میں؟ ضرور۔ وہ خوش ہوتی مسکرا دی۔ وہ اسے مسکراتے دیکھ خوش ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کل بناؤں گی، کہتی ہوئی وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ وہ اسے جاتا دیکھ نہ میں گردن ہلاتا اپنے کام کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا ایک کان سے موبائل لگائے کھڑا تھا۔ مرحبا۔ یہ گیت کال کنیکٹ ہوئی تو سلطان نے مضبوط آواز میں کہا۔ مرحبا یار، کیسا ہے؟ ٹھیک ہوں، تو بتا؟ میں تو بالکل فٹ فاٹ ہوں۔ بہتر۔ بتا کیا خبر ہے؟ وہ کام کی بات پر ہے۔ یار، پتہ لگایا میں نے، ان دو جڑواں بھائیوں کا کالا کٹھا تو بہت وسیع ہے۔ بہرام اور اکرام، دو بھائی، ایک نمبر کے گھٹیا انسان ہیں۔ کانٹریکٹ پر کام کرنا ان کا پیشہ ہے، اور کچھ عرصے سے وہ ابراہیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اور کچھ؟ نا، تجھے مارنے نہیں بلکہ تڑپانے کا ارادہ ہے اب ان کا۔ خوب، بچوں کو جان پیاری نہیں، افسوس، اب بچوں کو بھی مارنا پڑے گا۔ سلطان نے بھری۔ چل تو نظر رکھ اور اپنا کام ذرا دھیان سے کر، ان بچوں کو اب انڈے سے نکالنے کا وقت قریب ہے۔ بالکل، جو حکم یارا، اپنا خیال رکھ۔ سلطان کال بند کرتا اب سکرین پر جگمگاتی ان دو خطرناک چہروں والے آدمیوں کی تصویر کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ انڈے میں ہیں؟ وہ شریر سی مسکراہٹ لیے دیکھ رہا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اب بڑی ہونے لگی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی عام زندگی اتنی جلدی اتنی آزمائشوں سے بھر جائے گی، مگر اب وہ ہائپر ہونے کے بجائے اب سمجھتی اور برداشت کرتی تھی۔ وہ بس ابدر کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ وہ اس سے اب کوئی بھی ایسی بات نہیں کرتی تھی جس کی وجہ سے وہ غصے میں آ کر اس پر چلائے۔ اپنے کمرے میں بیڈ کے قریب وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی زمین پر پڑے سفید چارٹ پر پینسل سے آڑی ترچھی لائنیں کھینچنے میں مصروف تھی، کبھی بناتی تو کبھی مٹاتی۔ اب اسے یقین ہو رہا تھا کہ نقشہ بنانا اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ وہ آنکھیں بند کرتی اپنی آنکھوں کے سامنے آنے والی تصویر کو پیپر پر بناتی، بالوں کا جوڑا بنائے
ٹراؤزر شرٹ پہنے اپنے کام میں مصروف تھی۔ کبھی وہ رنگوں کا استعمال کرتی تو کبھی ان بنائی گئی تصویروں میں رنگ بھرتی۔ آخر اپنا چھوٹا سا پروجیکٹ مکمل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اپنے رنگوں سے بڑے ہاتھوں سے اس نے پیپر کو ایک کونے سے تھاما۔ وہ صوفے پر بیٹھا کب سے اس کے کمرے کی طرف بار بار نگاہ دہراتا اپنے فون میں اسکرولنگ کرنے میں مصروف تھا۔ وہ چلتی ہوئی ایک ہاتھ ہوا میں اٹھائے، ایک ہاتھ میں پیپر پکڑے اس کے قریب آئے، فون میں مصروف تھا۔ عائشہ نے ہاتھ کی پشت سے اس کے بازو پر ہلکی سی ضرب لگائی۔ سلطان نے گردن گھما کر دیکھا، وہ ہاتھ میں پیپر پکڑے اس کی جانب بڑھائے کھڑی تھی۔ وہ اسے پیپر لے کر اس کا بنایا گیا وہ ڈریم ہاؤس تسلی سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، وہ گردن ہلاتا اس کے بنائے گئے اس چھوٹے سے گھر کو دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ اس نے بس گھر کا اندرونی حصہ ہی بنایا تھا۔ اچھا بنا لیتی ہو۔ کیا واقعی اچھا بنا ہے؟ وہ دونوں ہاتھ خود سے دور کیے بیٹھی تھی جو کہ رنگوں سے بڑے ہوئے تھے۔ بس اتنا ہی؟ سلطان نے اسے دیکھا۔ جی بس، جب بھی سوچوں ایک گھر تو یہی سب خیال میں آتا ہے، میرے مطابق بہتر۔ وہ اسے فولڈ کر رہا تھا جبکہ وہ اپنے ہاتھ واش کرتی اس سے کچھ فاصلے پر ہاتھ میں موبائل پکڑے اس میں جھانکنے لگی۔ آپ اب تک کتنے پروجیکٹ کر چکی ہیں؟ ایک چھوٹا سا سوال، 2 مختصر جواب۔ کیا بس 2؟ مگر آپ نے کیا اب یہ کام شروع کیا ہے؟ وہ اسے نظر انداز کیے بیٹھا تھا۔ وہ گہری سانس بھرتی اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھ رہی تھی۔ بال ہمیشہ کی طرح پیشانی پر بکھرے تھے۔ وہ بلیک کلر کی ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھی۔ سلطان، آپ کا نام یہ کیوں ہے؟ اور کون سا والا ریئل ہے؟ وہ اب ٹھوڑی پر ہاتھ رکھے تشویشیں شروع کر چکی تھی۔ میرا نام عبدر باری ہے، ریئل، اور میں نے تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا اپنے نام کے متعلق یا کسی بھی کام کے متعلق۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، اس نے واقعی کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، بس چھپایا تھا۔ کیا آپ کو کبھی کسی سے محبت ہوئی؟ وہ ہمت جمع کرتی آخر بولی پڑی۔ نہیں۔ سلطان نے اپنے الفاظ پر فون پر گرفت مضبوط کی تو اس کے سامنے بیٹھی اس نازک سی پری کے اندر کچھ ایک چناکے سے ٹوٹا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنے آرام سے اس نے کہا تھا، مگر عائشہ کو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ بس خاموشی سے بیٹھی رہی بنا کوئی بات کیے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کا سایہ سارا منظر دھیرے دھیرے لہرا رہا تھا، مگر کیا وہ سب بس ایک ہمدردی تھی؟ بس ایک ہمدردی؟ میں اس پر صرف ایک ذمہ داری ہوں جس کی وہ بس حفاظت کر رہا ہے۔ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا، مگر میں تو اسے محبت کرتی ہوں، اور میری وجہ سے اسے اتنی مشکل ہوتی ہے۔ صرف میرا خیال رکھنے کے لیے وہ سب کرتا ہے جو اس نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں کیا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر رخسار تک کا سفر طے کرتا تکیے میں جذب ہوا تھا۔ وہ خاموش تھی۔ اسے اس سے کوئی گلہ نہیں تھا، کوئی گلہ ہوتا بھی کیوں؟ ہم کسی کو خود سے محبت کرنے پر مجبور تو نہیں کر سکتے نا۔ یہ تو ایک خاص اور قیمتی جذبہ ہوتا ہے جو دلوں میں وہی کی طرح نازل ہوتا ہے۔ بہت دیر وہ اس کشمکش میں جھونجتی رہی، مگر نیند نے آخر اس معصوم پر ترس کھا ہی لیا۔ وہ دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے جھک کر اپنے سامنے پڑا اپنا نیا پروجیکٹ دیکھنے میں مصروف تھا۔ صبح سے 3 میٹنگز اکٹھی اٹینڈ کرنے پر اب سلطان کے چہرے پر ایک بیزاری بھٹک رہی تھی۔ میٹنگ کے دوران اگر کوئی کلائنٹ اس کی آفر پر نخرے کرتا تو سلطان کا دل چاہتا کہ اسے گردن سے پکڑ کر دبوچ لے۔ آخر کیسے کوئی سلطان کے پروجیکٹ پر نخرے کر سکتا تھا؟ مگر وہ خود پر کسی حد تک ضبط کرتا، بس کھا جانے والی نظروں سے ہادی کی طرف دیکھتا جو اسے غصے میں دیکھ تھوک نکلتا ہوا کلائنٹس کو سنبھالتا۔ ایک لمبے اور مصروف دن کے بعد وہ آخر فلیٹ میں داخل ہوتا ہے۔ گہری سانس بھر گیا۔ کچن سے آتی کھٹ کھٹ کی آواز پر وہ چلتا ہوا کچن میں آیا جہاں وہ ایپرن پہنے کچھ بنانے میں مصروف تھی۔ وہ دونوں ہاتھ باندھے دیوار سے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہا تھا، مگر اس لڑکی کا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ غائب دماغی سے ہاتھ چلاتی وہ شیلف پر چاپنگ پیڈ پر ایک لمبی سی گاجر کو کاٹنے میں مصروف تھی، مگر اس کا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ سلطان نے ایک نظر اسے پھر اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا جو کہ اس بیچاری گاجر کو آڑا ٹیڑھا کاٹ رہے تھے۔ وہ چلتا ہوا قریب آیا، مگر اس پاگل سی لڑکی کا دھیان شاید گھاس چرنے چلا گیا تھا جو اس کی آمد سے بے خبر وہ نظریں سامنے کیے گاجر کا قتل کرنے میں مصروف تھی۔ سلطان اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہوتے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتے اس آدھی بے بسی سے کٹی ہوئی گاجر کو ترتیب سے کاٹنے لگا۔ وہ ایک دم جیسے خواب سے جاگی تھی۔ عائشہ نے گردن گھما کر دیکھا، وہ اس کے کندھے سے کافی اونچا تھا۔ لگتا ہے بیچاری گاجر کے قتل کا کیس بھی مجھے ہی ہینڈل کرنا پڑے گا، اسے ایسے کاٹتے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑے چھری سے ترتیب سے کاٹ رہا تھا۔ میں کر لوں گی۔ اس نے ہاتھ چھڑانا چاہا۔ وہ تو دیکھ ہی رہا ہوں، جتنی بے دردی سے تم اس کی جان نکال رہی ہو، لگتا ہے اپنی انگلیاں عزیز نہیں ہیں تمہیں۔ گاجر کا آخری ٹکڑا کٹا تو سلطان نے اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ وہ ایک پل میں اس سے فاصلے پر ہوئی۔ ذرا دھیان دو لڑکی، بنا انگلیوں والی بیوی کے ساتھ رہنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ وہ جھک کر کہتا ہے، اسے غصے سے سرخ ہوتے دیکھ مسکراتا ہوا کچن سے غائب ہوا تھا۔ وہ باتوں کی پوٹلی آج خاموش تھی۔ سلطان کو اس کی خاموشی کچھ عجیب لگ رہی تھی۔ وہ ایسے چپ ہونے والی مخلوق تو بالکل بھی نہیں تھی۔ آخر اس کو بے دہانی میں بیٹھا دیکھ سلطان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ چلو کہاں؟ کہیں بھی۔ سلطان نے کندھے اچکا کر کہا، دل نہیں چاہ رہا۔ وہ صوفے پر بیٹھی سلطان نے جھک کر اس کی کلائی تھامی اور چلتا ہوا بیڈ کی جانب بڑھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گہری سانس بھرتی اب اس کے ہمراہ سڑک پر چل رہی تھی۔ وہ دونوں
मॉस्क्यू के बाहर खड़े थे। वो खूबसूरत सी वसीम मस्जिद स्याहों का मरकज़ हमेशा से ही थी। बहुत से लोग वहाँ खड़े इसका दीदार करने में मसरूफ़ थे, कुछ वहाँ खड़े तस्वीरें बनाने में, और कुछ कपल्स एक दूसरे के हमरा मस्जिद के अंदर जा रहे थे। अंदर चलोगी? सुल्तान ने इसकी तरफ देखते पूछा। नहीं। फिर कभी ईशा ने अपना रुख मोड़ते कुछ वास्ते पर सफ़ेद रंग के ट्यूलिप्स को देखा। सफ़ेद, सुर्ख और रंग बिरंगे ट्यूलिप्स एक साथ लगे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। वो इनके करीब जा रुकी। सुल्तान ने एक नज़र इसे देखा। वो हमेशा ही फूल देख कर खुश हो जाती थी, मगर आज खामोशी से खड़ी इन्हें देख रही। वो इसके करीब जाने के लिए बढ़ा के इसे अपनी पुश्त पर किसी तेज़ नज़रों का इत्तेकाज़ हुआ। सुल्तान ने अपने कदम रोके। वो नॉर्मल अंदाज में इधर उधर देखता अपने पीछे इन नज़रों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अचानक इसके मोबाइल पर बीप हुई। सुल्तान ने एक नज़र देखा। शी इज़ ब्यूटीफुल। एक अननोन नंबर से आया ये पैगाम पढ़ते ही इसकी गिरफ्त मजबूत थी। वो इसके करीब आया और इसकी कलाई थामता चल दिया। वो हमेशा की तरह बिना नोट किए इसके पीछे पीछे चल रही थी। जब अचानक इसकी नज़र सुल्तान के गुस्से से बड़े चेहरे पर पड़ी। वो मुताद निगाहें इधर उधर दोहरा रहा था। ईशा को एक पल लगा समझने में। वो इसके करीब होती इसके बाजू को पकड़े चल रही थी। वो बहुत तेज़ी से इसे लिए वहाँ से घर आया था। ईशा ने एक नज़र इसे देखा और गहरी सांस भरती अपने कमरे की तरफ चल दी। इसकी वजह से इसे बहुत मुहतात रहना पड़ता था, ना चाहते हुए भी। इसकी जिम्मेदारी जो थी। सारा दिन बेध्यानी में उलझे दिमाग के साथ भटकती। आखिर वो थक चुकी थी, सो अपनी सोचों का बोझ उठाए वो आज अकेली इस फ्लैट से बाहर निकली थी। न जाने क्या सोच कर, मगर वो बस अकेले किसी शांत जगह बैठ कर सुकून ढूंढना चाहती थी। एक पूरे दिन के बाद वो घर दाखिल हुआ। वह हमेशा की तरह सबसे पहले इसे एक नज़र देखने किचन और फिर कमरे में गया, मगर वो नहीं थी। सुल्तान ने अपने कमरे और फिर बालकनी हर जगह तेज़ तेज़ नज़रें दोहराई, मगर वो वहाँ नहीं थी। इसकी सांसें एकदम तेज़ हुई। अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर वो इसके नंबर पर कॉल कर रहा था। एक दफ़ा कॉल करने पर बेल जा रही थी, मगर वो कॉल नहीं उठा रही थी। सुल्तान ने दूसरी दफ़ा कॉल मिलाई। बेल जाने पर नो आंसर। वो अपनी गर्दन पर ज़ोर ज़ोर से हाथ फेरता गुस्से से लब नीचे हुए था। आखिर मुसलसल बजता मोबाइल इसने उठा कर देखा और हल्का सा मुस्कुराते यस का बटन दबाया। हेलो। सुल्तान की आवाज़ इसके कानों से टकराई। ईशा ने एकदम आंखें बंद की। जी ईशा। सुल्तान ने गुस्से से पुकारा। जी कहाँ हो तुम? वह गहरी सांस भरती अपने सामने जगमगाते हुए इस विशाल ब्रिज को देख रही थी। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ लड़की, आखिर तुम हो कहाँ? कोई होश है तुम्हें? बिना बताए आखिर कहाँ चली गई हो? वो गुस्से से बोल रहा था और वो बस सुन रही थी। मैं लोकेशन भेज रही हूँ, धीरे से कहती वो कॉल डिस्कनेक्ट करके सुल्तान ने हैरानगी से फ़ोन की स्क्रीन को देखा, जहाँ अब इसका मैसेज जगमगा रहा था। वो बिना कुछ सोचे फ्लैट से अंधाधुंध भागा था। अपनी गाड़ी को नज़रअंदाज करता वो सड़क पर भागता हुआ जा रहा था। आखिर भागता हुआ मतलूबा जगह पहुंचा। इधर उधर निगाह दोहराने पर वो दोनों बाजू आपस में बांधे सर पर ब्लैक कलर का हिजाब ओढ़े सामने फास्फोरस ब्रिज को देखती नजर आई। सुल्तान ने झुककर घुटनों पर हाथ रखे और एक गहरी सांस भरता इससे कुछ ही फासले पर विराजमान हुआ। तुम्हें क्या मुझे परेशान करने में बहुत मजा आता है? वो गुस्सा आंखों में लिए इसे देख रहा था, जबकि वो बिना इसे देख अपने सामने कुछ ही फासले पर फास्फोरस ब्रिज को देख रही थी। यहाँ क्यों बैठी हो? वो भी इस वक्त? बस ऐसे ही। क्या तुम मुझे बताकर नहीं आ सकती थी? आप कौन सा बताकर जाते हैं कहीं? तो अब तुम्हें मेरा मुकाबला करना है? आपका मुझसे क्या मुकाबला भरा? ये तो है, इसलिए अपना ये छोटा सा दिमाग कम इस्तेमाल करती हो। वो बिना जवाब दिए बैठी थी। अब बताओ यहाँ क्यों बैठी हो? आप क्यों इतनी फ़िक्र करते हैं मेरी? सुल्तान ने बेबसी से इसे देखा। आपको नहीं करनी चाहिए। और वो क्यों? क्योंकि आप पर बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ और मैं एक एक्स्ट्रा ज़िम्मेदारी के तौर पर आपके सर पर आदम क्यों? मुझे नहीं होना चाहिए था। सुल्तान ने दोनों बाजू आपस में बांधते इसकी जानिब देखा। ना आपकी ज़िंदगी में और ना ही इस दुनिया में इतनी सकूनदाह और खूबसूरत जगह पर बैठ कर इतनी फजूल बातें सोचना तो नाइंसाफ़ी है मेरे ख्याल से। सुल्तान ने अपनी टांग को हरकत देते कहा। फजूल तो नहीं है, सच है। अच्छा, और इस सब की वजह? सुल्तान ने एब्रू उठाकर कहा। वजह तो है, और वो क्या? मेरी वजह से आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, और आपको वो सब करना पड़ता है जो आपने शायद अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं किया होगा। तो ये वजह है? सुल्तान ने गर्दन इस बात मिलाई। बात तो ठीक कही। वो कितना खूबसूरत है ना? ईशा ने फास्फोरस ब्रिज की तरफ इशारा करते कहा। है तो। सुल्तान ने इसके चेहरे की तरफ गौर से देखते कहा। मैं वहाँ से नीचे गिरना चाहती हूँ। वो हंसा था। कोई खास वजह है ना? जब मैं वहाँ से नीचे गिरूंगी तो मुस्कुराऊंगी? सुल्तान ने गर्दन को टेढ़ा करते इसे देखा। क्योंकि तब मैं देखूंगी मुझसे जुड़ी आपकी वो हर परेशानी और हर टेंशन आपसे दूर होती। फिर आप वैसी ही ज़िंदगी गुजार सकेंगे जैसी मुझसे कबल गुजारते थे, एक नॉर्मल लाइफ। ये मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है। इंटरेस्टिंग। सुल्तान ने इसकी बात सुनते मुस्कुरा कर कहा। चलो। वो इसकी कलाई थामता चल दिया। कहाँ? वो इसके पीछे चलती हैरानगी से देख रही थी। तुम्हारी ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी करनी? वो भीड़ में चलता हुआ जा रहा था, जबकि वो माथे पर हाथ मारती इस तरह फिर इंसान को देख रही थी। वो इसलिए फास्ट फूड इस ब्रिज के
ایک کنارے کی طرف آیا جہاں سے نیچے دیکھنے پر کافی زیادہ گہرائی میں سمندر کی سطح اپنے پورے زور و شور سے لہرا رہی تھی۔ عشا نے ایک نظر گہرائی میں دیکھتے تھوک نکلا، یہاں کیوں لائے؟ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے کہا نا ابھی تمہاری خواہش ہے، تو شوہر ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا ہے اپنی بیوی کی ہر خواہش کو پورے دل سے پورا کرنا کا گون۔ سلطان نے گردن سے اسے اشارہ کرتے کودنے کو کہا، جس پر عشا نے غصے سے ناک سکڑی اس سے تھوڑا سا جھک کر نیچے دیکھا اور ایک دم گہری سانس بھرتی کچھ فاصلے پر ہوئی۔ میں مدد کر دوں؟ سلطان نے قریب ہوتے کہا، ابھی تو میں نے بس خواہش کی ہی ہے، اور خواہشات اتنی جلدی پوری تو نہیں ہوتی نا؟ کیوں نہیں ہوتی؟ میرے ہوتے تمہاری ہر خواہش تمہارے منہ سے ادا ہوتے ہی پوری ہوگی ڈیئر وائف۔ آپ کو زیادہ ہی فاسٹ نہیں ہے؟ وہ دونوں ہاتھ آپس میں باندھتے بولی۔ سلطان نے اس بات میں سر ہلایا۔ عشا نے ایک پل میں کانوں پر ہاتھ رکھے، آہ کتنا شور ہے یہاں۔ وہاں سے گزرتی بھاری بھاری گاڑیاں اور ٹرک اور دیگر وہیکلز کی زوردار آوازوں پر اس نے کانوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ اگر یہاں سے گھر کر نہ مری تو کانوں کے پردے پھٹنے سے ضرور مر جاؤ گی۔ یہ ترکی کی سب سے شور والی جگہ ہے۔ وہ مسکرایا تھا، اب خواہش کچھ کم ہوئی ہو تو گھر چلیں۔ وہ قریب ہوتا اس کے کانوں میں ایئرپورٹ لگاتا بول رہا تھا۔ عشا نے بچوں کی طرح اس بات میں سر لیا۔ وہ نہ میں گردن ہلاتا اس کا بازو تھامے اب گھر کی طرف چل دیا۔ ماں، آپ کو پتہ ہے جہاں میں رہتی ہوں وہاں پر زیادہ پھول نہیں ہیں، تو اس گھر میں رونق کی بہت کمی ہے۔ میں آج آپ سے بہت سارے پھول خریدنے والی ہوں۔ وہ ایرگل کے ہمراہ اس کی چھوٹی سی شاپ میں بیٹھی پھولوں کی طرف دیکھتی بول رہی تھی۔ وہ آج بہت دنوں بعد وہاں آئی تھی۔ سلطان اسے وہاں چھوڑ کر کسی ضروری کام سے گیا تھا۔ میری بچی، تمہیں جتنے پھول چاہیے اتنے لے سکتی ہو، اور تم ان کا مجھ سے بھی زیادہ اچھے سے خیال رکھو گی، اتنا تو میں جانتی ہوں۔ وہ مسکرا دی۔ عشا جی، ایرگل کے پیار سے پکارنے پر عشا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم خوش ہو نا؟ وہ ایک آہ بھرتی سیدھی ہوئی۔ نہیں جانتی ہوں بھی اور نہیں بھی۔ یک طرفہ محبت بہت تکلیف دیتی ہے، نہ یہ کھل کر جینے دیتی ہے اور نہ ہی مرنے۔ آہ میری بچی، ٹھیک کہا، یک طرفہ محبت کسی عذاب سے کم نہیں ہوتی۔ یہ پل پل تڑپاتی ہے، اظہار کرنے پر بھی اور دل میں رکھنے پر بھی۔ ماں، ہم اپنے من پسند انسان کو اس وقت ظاہر کرتے ہیں جب ہم دیکھیں کہ ہمارے ان کی زندگی میں نہ ہونے سے ان کی مشکلات اور پریشانیاں ان سے دور ہو جائیں گی، جب ہم محسوس کریں کہ ہمارے ان کی زندگی میں نہ ہونے سے وہ ایک آسان اور محفوظ زندگی گزار سکیں گے بنا کسی ٹینشن اور فکر کے آزاد رہ کر، تب ہم انہیں آزاد کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم جسے دل سے چاہتے ہیں اس پر بوجھ نہیں بننا چاہتے۔ اور دھیرے سے بول رہی تھی، جبکہ ایرگل خاتون آنکھوں میں آنسو لیے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو اتنی سی عمر میں ہی بہت کچھ سیکھ چکی تھی، سب کچھ سمجھ گئی تھی، بہت کچھ سہ رہی تھی۔ آہ میری بیٹی، تم نے بالکل ٹھیک کہا، بالکل تب ہی میں جانتی تھی تم ایک دن یہ بات ضرور سمجھو گی، مگر میں اندازہ لگانے میں غلط تھی۔ تم نے بہت چھوٹی عمر میں ہی سیکھ لیا ہے، تم بہت گہرائی سے چیزوں کو جانتی ہو اور سمجھتی ہو۔ عشا، تم بہت سمجھدار ہو، مجھے فخر ہے کہ میرے رب نے مجھے تم جیسی بیٹی عطا کی۔ ایرگل نے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ ماں، بہت تکلیف ہوتی ہے، ہاں میں جانتی ہوں کہ میری وجہ سے اس پر بہت پریشانیاں ہیں، مگر میں اسے چھوڑنے کی ہمت نہیں کر پا رہی۔ اس کی میری زندگی میں آنے سے پہلے میں اس تلخ اور بے رحم جذبے سے آشنا تک نہ تھی، مگر اتنے کم وقت میں ہی اس شخص نے مجھے اپنے ساتھ باندھ لیا ہے۔ میں چاہ کر بھی اس سے دور نہیں ہو پا رہی۔ یوں لگتا ہے کہ اگر میں اس سے دور ہوئی تو میرا وجود خالی ہو جائے گا، ہر قسم کے جذبات، احساسات سے شاید میں سانس تک نہ لے سکوں گی۔ میں نہیں جانتی کیوں اس شخص سے مجھے اس قدر محبت ہوگی اور کب ہوگی، مگر خود کو اس سے جدا نہیں کر پا رہی۔ بہت کمزور ہوں میں۔ وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی اس کی گود میں سر رکھے اپنے اندر کا دکھ اپنی ماں کے سامنے بیان کری تھی۔ میری بچی، مجھے امید ہے کہ کبھی وہ تم سے اس قدر محبت کرے گا کہ تم سنبھال نہیں پاؤ گے، تم اپنی قسمت پر رشک کرو گی۔ وہ وقت نہیں آئے گا ماں، میں جانتی ہوں اسے وہ بہت سخت دل ہے، نہ وہ محبت کے اس نرم جذبے کو اپنے دل میں جگہ دے سکتا ہے، نہیں، وہ بہت مضبوط اور کٹھور ہے، اور اس جذبے کے لیے تو انسان کو موم ہونا پڑتا ہے۔ وہ آنسو صاف کرتی دھیرے سے بولی، وہ وقت آئے گا، جانتی ہو کیوں؟ عشا نے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ میرا رب کہتا ہے سچے دل سے کی گئی محبت کا جواب محبت سے ہی ملتا ہے، اور سچے دل سے کی گئی محبت کبھی بھی رہے گا نہیں جاتی۔ اور جس دن وہ تم سے محبت کرے گا نا، اس دن تمہاری یہ ماں فخر کرے گی اپنی بیٹی پر جس نے ایک سخت اور کٹھور شخص کو موم کر دیا۔ وہ ایرگل کی بات سن تو رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس سر پھر انسان کو وہ کیسے موم ہو سکتا ہے، جس انسان کے لیے کسی کی جان اس کی جسم سے جدا کرنا ایک کھیل ہو، وہ بھلا اس نرم و نازک جذبے کو کس طرح اپنے اندر سما سکتا ہے۔ عشا کے گالوں پر بکھرے آنسو خشک ہو رہے تھے۔ وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھے بہت پرسکون محسوس ہو رہی تھی، مگر جب سکون ملتا ہے تو انسان ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے، وہ بھی ہر چیز سے بے نیاز۔ دھیرے دھیرے نیند کے آغوش میں جا چکی تھی۔ ایرگل نے اسے سوتے دیکھ ایک آہ بھری، میرے پیاری بیٹی، میں تمہارے لیے دعا کروں گی تمہیں اتنی خوشیاں ملیں کہ تمہارے ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وہ سنبھلنی مشکل ہو جائیں، تم اپنا ہر دکھ بھول جاؤ۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلا دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، جبکہ اس کی نظر شاپ کے دروازے سے اندر آتے اس مقروض شخص پر پڑی۔ وہ ایرگل سے کچھ فاصلے پر ہی رک گیا۔ اسے اس کی گود میں آرام سے سوتے دیکھ سلطان نے اس خاتون کی طرف دیکھا۔ تمہاری بیوی بہت بہادر ہے، اب درباری، اس کا خیال رکھنا۔
وہ اس بات میں ساری لتا قریب ہے۔ سلطان نے اسے جھکانے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر رک گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دھیرے سے اس کے چہرے پر رقص کر دی، بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑیس دیا اور بڑھ کر اسے ارگل کی گود سے اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ سلطان نے اتنے آرام سے اسے اپنے گوش میں لیا کہ وہ سوتی ہوئی راجکماری 1 منٹ کے لیے بھی نہ کسمسائی۔ اجازت دے، سلطان نے گردن جھکاتے ارگل سے اجازت طلب کی۔ ہمیشہ خوش اور سلامت رہو میرے بچوں، خیر سے جاؤ، خدا حافظ کہتا ہوا وہ اسے لیے شاپ سے نکلا تھا۔ اسے جاتے دیکھ ارگل کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ آہ میری معصوم بچی، اتنا سب جان کی مگر اس کی آنکھوں میں خود کے لیے محبت نہ دیکھ پائی۔ سلطان نے گاڑی کا دروازہ کھولتے فرنٹ سیٹ پر بیٹھے اسے اپنی گود سے تھوڑا سا درست کیا اور اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ وہ سوئی ہوئی شہزادی سلطان کے سینے پر سر رکھے گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا، اس کی پلکوں پر ٹھہری نمی سلطان کی آنکھوں میں لہرا گئی۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ سلو کرتے اس کا سر تھوڑا درست کرتے اپنا ایک بازو اس کے سر کے پشت پر رکھا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے ایک ہاتھ چہرے کے گرد رکھے وہ بہت دھیان سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اسے اپنے سینے میں جہاں جلن اپنا ڈیرا جما چکی تھی وہاں ایک سکون اور ٹھنڈی پوار سی پڑتی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ مضبوط شخص خود کو نارمل کیے سیریس انداز میں ڈرائیو کرتا گھر پہنچنے تک اس کی نیند کھلنا تو دور کی بات، وہ ایک پل کے لیے بھی ہلی بھی نہیں تھی۔ محبوب کی آغوش ہوتی ہی اتنی پرسکون ہے۔ وہ اس سے بازو میں بڑے فلیٹ میں داخل ہوا اور اس کے کمرے میں دھیرے سے بیڈ پر لیٹاتے سلطان نے گہری نگاہ سے دیکھا۔ وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ اس کے قریب بیٹھتے وہ مضبوط شخص آج اپنی ایک چھوٹی سی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا۔ سلطان نے اس کے بالوں کو تھام کر چہرے کے قریب کرتے گہری سانس بھری اور ایک سکون اسے اپنے اندر تک اترتا ہوا محسوس کیا، مگر اگلے ہی پل وہ اپنی گردن کو مروڑ کر ایک سائیڈ کرتا واپس اپنی حالت میں آ چکا تھا۔ اسے ایک نظر دیکھتے وہ کمرے سے نکل کر ہال کی طرف آیا اور اپنا پینڈنگ کام دوبارہ سے شروع کرنے کے لیے لیپ ٹاپ کھولے پڑتا اپنے کام میں لگ چکا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اپنے بیڈ پر پایا، آنکھیں ملتے ہوئے پاؤں لٹکائے یہ سوچنے میں مصروف ہو گئی کہ وہ یہاں کیسے آئی۔ وہ تو ارگل کے پاس تھی۔ اپنا سر جھٹکتی ہوئے بھرپور جمائی لیتی ہال کی طرف آئی جہاں اس کی نظر صوفے پر بے ترتیب پڑے گود میں لیپ ٹاپ رکھے صوفے کی پشت سے سر ٹکائے اس شخص پر پڑی۔ وہ شاید سو رہا تھا۔ عشا نے جھک کر ایک نظر اسے دیکھا، سوتے ہوئے بھی اس کے ماتھے پر پڑی سلوٹیں دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ خروس کہیں کا سوتے ہوئے پرسکون نہیں رہ سکتا۔ عشا نے ہاتھ بڑھا کر اس کے پیشانی پر بکھرے بالوں کو درست کیا اور مسکراتی ہوئی کچن میں مگر وہاں پڑا کھانا دیکھ کر واپس باہر آئی جہاں وہ آنکھیں کھولے اب اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ، اتنی جلدی کون اٹھتا ہے بھلا، بھوت کہیں کا۔ سلطان نے آنکھیں زور سے بند کر کے کھولتے لیپ ٹاپ ایک طرف کیا۔ یہ سب آپ لائے تھے؟ عشا نے کچن کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ نہیں تو، سلطان نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر کون لایا؟ بھوت، سلطان نے اسے کن اکھیوں سے دیکھتے کہا۔ ہاں ہو، دونوں آئیبرو اٹھا کر اس بات میں گردن ہلاتی واپس کچن میں، پاگل کہیں کا۔ آج بہت دنوں بعد ایگل نے ہادی کا پسندیدہ رنگ پہنا تھا، براؤن کلر کی لانگ فراک پہنے، شولڈر کٹ بالوں کو کندھے پر گرائے وہ ہائی ہیل پہنے اپنی ہیل کی آواز سے ٹک ٹک کی آواز پیدا کرتی آفس میں داخل ہوئی۔ وہ سیدھا اپنے آفس میں جانا چاہتی تھی مگر کچھ دنوں سے ہادی اسے بالکل اگنور کر رہا تھا جسے سبق سکھانے کے لیے وہ اس کے آفس کی طرف بڑھی بنا اجازت۔ دھڑام سے دروازہ کھولا تو ہادی جو دروازے کی طرف پشت کیے کان سے فون لگائے کھڑا تھا ایک تکھی نظر گھمائی مگر مقابل کو دیکھتے ہی اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اسے ایگل پر براؤن کلر ہمیشہ سے ہی بہت پسند تھا اور اوپر سے اس کی وہ چھوٹی چھوٹی گہری آنکھوں والی پیاری سی کزن اس کلر میں بہت زیادہ پیاری لگتی تھی، مگر وہ اپنے اعصاب نارمل کرتا واپس سے رخ دوسری جانب کر گیا۔ خود کو اتنا اگنور ہوتے دیکھ ایگل نے غصے سے گہری سانس بھری اور تیزی سے ہادی کی طرف بڑھتی اس کی کمر میں ایک زوردار تھپڑ رسید کے۔ کیا پاگل ہو گئی ہو مدام، صبح صبح اور کوئی کام نہیں؟ تم نہ کچھ زیادہ ہی ایٹیٹیوڈ دکھانے لگے ہو، لگتا ہے تمہیں اپنے اس سندر سے چہرے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایگل نے اس کے چہرے کی طرف انگلی کیے گھمائی، شور کو اگنور کر دیں۔ لو جی، میں بات کروں تو بھی تمہیں غصہ آتا ہے اور نہ کروں تو بھی بھڑک جاتی ہو، اور اب تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں اور صبح صبح تم اپنا دیدار میری کمر کو کروا چکی ہو۔ آخر کیا چاہتی ہو مدام؟ وہ دھیرے سے جھک کر اس کے چہرے کے قریب ہوا۔ بہت دن ہو گئے ہم کہیں گھومنے نہیں گئے اور تمہارے ڈفر دماغ کو اتنا بھی یاد نہیں رہتا۔ تو یہ بات ہے، مگر بہت معذرت، ایکسٹرا ٹریل ہم آج کہیں نہیں جا سکتے۔ اور وجہ؟ ایگل نے دونوں بازو آپس میں باندھے۔ وہ کیا ہے نا وہ مجھے آج کسی کے ساتھ کہیں اور جانا ہے۔ کس کے ساتھ جانا ہے ذرا بتاؤ گے؟ وہ قریب ہوئی۔ ارے بتایا تو تھا نا، وہ پیاری آنکھوں والی حسینہ تو آج ہادی نے شرما کر چہرہ جھکایا تھا جبکہ اس کی بات سنتے ایگل کے گال غصے سے سرخ ہو رہے تھے۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور بھاڑ میں جائے تمہاری وہ جوکر، غصے سے کہتی وہ اس کے پاؤں پر زور سے پاؤں مارتی زن سے آفس سے باہر نکلی۔ پاگل خاتون کہیں کی۔ وہ اپنا پاؤں ہاتھ سے سہلاتا شریر سا مسکرا دیا۔ اب تو اس کا پلان کامیاب ہونے میں دیر زیادہ نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ ہی
اسے مذاق میں ڈانٹتی اور لڑتی تھی، مگر ہادی کا یوں کسی لڑکی کا اس کے سامنے ذکر کرنا ایگل کو بہت برا لگا تھا۔ وہ اسے چاہتی تھی مگر کہہ نہیں پاتی تھی، مگر اب اسے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ڈفر اس سے دور جائے یا کسی اور کا ذکر اس کے سامنے کرے۔ وہ چاہے اس سے جتنا مرضی لڑے جھگڑے مگر صرف ایگل کے ساتھ رہے، چھوڑوں گی نہیں۔ ایک دفعہ ہاتھ آ جائے تمہاری وہ پیاری آنکھوں اور چڑیل، اس کی جان تو میں اپنے ہاتھوں سے لوں گی۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی پینسل کو چھری کی انداز میں پکڑے غصے سے ٹیبل پر مارتی بولی۔ سلطان نے جس موقع کا بہت دنوں سے انتظار کیا تھا وہ آج اس کے ہاتھ لگ چکا تھا۔ یگید کے میسج پر اس نے ایک مغرور سی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ عموماً جس وقت وہ آفس سے گھر جاتا تھا آج اس کا رخ ایک انجان جگہ پر تھا، ایک اونچی بلڈنگ کے سب سے اوپر والے حصے پر ایک کھلی جگہ پر وہ یگید کے ساتھ کھڑا تھا۔ سلطان نے اپنا کوٹ اتار کر ایک سائیڈ رکھتے، اپنی ٹائی اتار کر شرٹ کے اوپر والے 2 بٹن کھولے اور اپنے کف فولڈ کرتا ایک پاؤں بلڈنگ کے کنارے پر رکھتے جھک کر نیچے ایک اندھیری گلی میں دیکھ رہا تھا۔ بہت مشکل سے ہاتھ لگا ہے یہ گندا انڈا، اس نے تو مجھے خوار کر دیا بھائی، کہاں کہاں نہیں بھاگا ہوں میں اس کے لیے اتنا، اگر میں کسی لڑکی کے پیچھے بھاگتا یقیناً اب تک میری اس سے شادی ہو چکی ہوتی۔ یگید نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لگاتے کہا، کوئی نہیں بیٹا، شکار جتنا تڑپائے اسے مارنے میں بھی اتنا ہی لطف آتا ہے۔ سلطان نے اپنی شہادت کی انگلی میں وہ خطرناک سی تاج والی انگوٹھی گھماتے کہا۔ اتنے میں گلی کے ایک چھوٹے سے گھر کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی اپنا چہرہ ڈھکے ایک نگاہ ادھر ادھر دوڑاتا چل دیا۔ آہ، سانپ بل سے نکل ہی آیا آنکھیں چل یگید، ہو جا شروع۔ سلطان نے اسے اشارہ کیا تو وہ سگریٹ ایک طرف پھینکتا سیڑھیوں کی طرف سر پر دوڑا۔ وہ آدمی بہت محتاط ہو کر اس تنگ سی خالی گلی میں چلتا ہوا جا رہا تھا۔ گلی کے کنارے پر لگے اونچے بلب اپنی روشنی سڑک پر پھیلائے ہوئے تھے۔ اچانک اسے اپنے پیچھے سے کسی قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس آدمی کے قدم تیز ہوئے مگر پیچھا کرنے والے نے اپنے قدم مزید تیز کر دی۔ وہ آدمی بھاگنے کے لیے بڑھا۔ ارے رک جا ذرا، چھمک چھلو، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ یگید ایک کہکا لگاتے اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وہ آدمی بھاگتا ہوا ایک دم رکا تھا۔ اپنے سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر اڑی ہوائیاں مزید فک ہوئی تھیں۔ سلطان نے اپنی شرٹ کے بازو ایک ادا سے اوپر کیے، اتنے میں ایک زوردار ضرب اس کے سر کی پچھلی پشت پر لگی اور وہ آدمی زمین بوس ہوا۔ نیم اندھیرے میں اس کی آنکھ کھلی تو اپنے سامنے ہینڈسم چہرے والے آدمی پر پڑی۔ ویلکم ٹو سلطانز ترکی، سلطان نے مسکراتے ہوئے اپنے سامنے پڑے ایک انمول آدمی سے کہا، جس کے بدلے اب اسے اپنی بہت سے الجھے ہوئے کام سلجھانے تھے۔ تم نے آخر مجھے ڈھونڈا کیسے؟ وہ اپنے بندے ہاتھوں اور پاؤں سمیت زمین پر پڑا بول رہا تھا۔ میرے گھر میں آ کر مجھ سے ہی پوچھ رہا ہے، انٹرسٹنگ۔ سلطان نے اپنے ہاتھ میں پکڑا خنجر صوفے کی ہینڈل پر رکھا تھا۔ احمد جہانگیر تیری قبر تیار کر رہا ہے سلطان، اور بہت جلد تو اس میں دفن ہونے والا ہے۔ سلطان نے دونوں آئی بروز جھکائے۔ آہ کیا واقعی ساؤنڈز گڈ۔ اسی قبر میں تجھ سمیت تیرے ہر جانور کو دفنائیں گے ہم، اور سب سے نیچے تیرا وہ سب سے بڑا جانور ہوگا۔ ایک ہی قبر ہوگی تم سب غلیظ لوگوں کی۔ وہ کیا ہے نا، تم جیسے گھٹیا لوگوں کے لیے زمین اتنی وافر مقدار میں موجود نہیں ہے۔ یگید نے اسے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، ہاں ہاں ہاں، اپنی الٹی گنتی شروع کر دے سلطان، بہت جلد تو اپنے انجام تک پہنچے گا۔ ہاں نا، الٹی گنتی تو ہوگی اب، مگر دیکھتے ہیں وہ نمبر پہلے کس کا آتا ہے۔ سلطان نے بڑھ کر اس کے چہرے پر ایک سائیڈ خنجر کی نوک سے ایک لمبی لائن کھینچی۔ اس آدمی کی ایک دبی سی چیخ نکلی، مگر وہ بھی ایک خاص جانور تھا سو ضبط کر گیا۔ تیرے وجود پر ایسے تحفے اب اتنے ہوں گے کہ گنتے گنتے بھی تجھے صدیوں لگ جائیں گی۔ وہ نہ جانے کب سے صوفے پر آڑی ٹیڑھی پڑی اپنے اس نکمے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، جو کہ ہمیشہ کی طرح اسے بنا بتائے غائب تھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں اس پاگل آدمی کا، اتنا بڑا ہو گیا ہے پھر بھی اتنا نہیں پتا کہ گھر وقت پر آتے ہیں، نہ جانے اب کہاں ہوگا اور کیا نیا کام سر انجام دے رہا ہوگا۔ وہ مسلسل اسے کال کر رہی تھی مگر اس کا فون بند موصول ہو رہا تھا۔ آہ، اس نے زور سے موبائل ایک طرف پھینکا۔ وہ صوفے پر سیدھی ہو کر لیٹی، روشنی کی ایک ہلکی سی کرن اسے اندھیرے کمرے میں پڑی۔ صبح ہو چکی تھی مگر اس کا وہ نکما شوہر ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ بھائی میں یہاں سب سنبھال لوں گا، تجھے گھر جانا چاہیے، اب بھابھی فکر مند ہو رہی ہوں گی۔ سلطان نے یگید کی بات پر گہری آہ بھری۔ سن یگید، اس جانور کی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے، سونے کی چڑیا ہے یہ، لہٰذا اس کی خاطر تواضع بھی ویسی ہونی چاہیے۔ ارے تو کیوں فکر کرتا ہے، میں ہوں نا، اس کی ایسی خاطر کروں گا جیسی سسرال اپنے داماد کی بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ یگید نے مسکراہٹ اچھالی۔ چل دھیان رکھ، چلتا ہوں۔ سلطان یگید کے کندھے پر تھپکی دیتا وہاں سے چل دیا، جبکہ اب وہ مسکرا رہا تھا کیونکہ اب گھر جا کر اسے اپنی اس چھوٹی سی بیوی کی معصوم سی ڈانٹ بھی سننی تھی۔ وہ فلیٹ کے باہر کھڑا اپنے کف نیچے کرتا، اپنا بٹن بند کرتا، چابی گھما کر آہستہ سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ جبکہ وہ بھاگ رہی تھی، دروازہ کھولنے کی آواز پر سیدھی ہوئی۔ سلطان نے آہستہ سے قدم حال میں رکھا جہاں ایک دم اس کی نظر صوفے پر پڑی، جہاں صوفے کے سر سے اسے 2 بڑی بڑی آنکھیں پوری کھلی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ وہ صوفے کے پیچھے سے بس آنکھیں نکالے اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے ایک دم اسے یوں چڑیل کی طرح آنکھیں نکال کر دیکھتے آنکھیں جھپکی۔
वो इसी पोजीशन में इसे गुस्से से देख रही थी, जबकि सुल्तान ने हल्का सा मुस्कुराते दोनों हाथ आपस में बांधे वो इसके करीब आया। वक्त मिल गया आपको घर आने का, बड़ी जल्दी आ गए वैसे, वो आंखें दिखाती बोली। सुल्तान अब नाम में गर्दन हिलाता इससे कुछ फासले पर बैठा इसे किन अखियों से देख रहा था। कहाँ थे, कहाँ से वारागर्दी करके आ रही हैं, ज़रा बताना पसंद करेंगे? वो दोनों बाजू आपस में बांधी गुस्से से पूछ रही थी। वो मुस्कुराया था। आपसे पूछ रही हूँ मैं, बजाय बताने के आप मुस्कुरा रहे हैं। ज़रूरी काम से गया था। अच्छा, जब भी आप ज़रूरी काम से जाते हैं आपके फ़ोन को बंद हो जाने की बीमारी हो जाती है क्या? पता है मैंने कितनी कॉल्स की मगर आपने एक भी नहीं उठाई। अगर फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना होता तो मुझे दे दे, मैं इसे कुकिंग में इस्तेमाल कर लूँगी। सुल्तान की मुस्कुराहट गहरी और मासूम डांट इसे अच्छी लग रही थी। वो दोनों बाजू सर के पीछे रखे सोफे की पुष्ट से टेक लगाए बड़े आराम से गुस्से से सुर्ख होते देख रहा था। अब बताएं कि कहाँ से आ रहे हैं? वो इसी पोजीशन में से गौर से देख रहा था। ईशा ने उंगली की नोक धीरे से इसके कंधे पर लगाई। लगता है फिर से हैंग हो गए हैं आप। वो हंसता गया। वो हंसा था। बाहर में जाएं आप। इसे यूं हंसते देख वो गुस्से से कहती अपनी जगह से उठी ही कि सुल्तान ने इसकी कलाई थामी। चलो फिर। वो इसकी कलाई थामे दरवाजे की तरफ चल दिया। कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? इसने बाजू छुड़ाने की कोशिश की। बाहर में। अभी तो तुमने कहा। तो चलो साथ चलते हैं। वो क्या है ना, मैं वहाँ अकेला बोर हो जाऊंगा। वो मुस्कुराता हुआ बड़ा ही था कि ईशा ने एकदम जोर लगाते इसे रोका। इसके लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, ज़रा एक दफ़ा अपने कमरे का चक्कर लगा ले। कबार और बाहर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वो गुस्से से बोली। ये तो तुमने आसानी कर दी। चलो फिर। वो इससे लिए कमरे में तेज़ी से दाखिल होते चाबी घुमा कर दरवाज़ा लॉक कर गया। छोड़े मुझे, मुझे क्यों लाए हैं यहाँ? आपका एक बार और बाहर आपको ही मुबारक हो। दरवाज़ा खोलें। सुल्तान ने इसकी कलाई छोड़ी तो वह दरवाजे की तरफ बढ़ी मगर वो बंद हो चुका था, जिसे खोल बस इस कबाड़ का ओनर ही सकता था। अब तुम भी इस बाहर का ज़रा मज़ा लो, कहता हुआ बेड पर बैठता अपने जूते उतार रहा था। ईशा ने एक तीखी निगाह इसकी तरफ दौड़ाई। सुल्तान ने अपना कोट उतार कर एक तरफ फेंका और शर्ट के बटन खोलने के लिए हाथ बढ़ाए तो वो जो खड़ी इसे भगोर देख रही थी, एकदम से चेहरा दूसरी तरफ करके। क्या कर रही हैं आप? आपको शर्म नहीं आती? किसी लड़की के सामने कौन ऐसे शर्ट उतारता है भला? पागल कहीं के। शुक्र मनाओ कि किसी लड़की के सामने नहीं, अपनी इकलौती बीवी के सामने ही कोशिश कर रहा हूँ। वो शरीर सा मुस्कुराया। दरवाज़ा खोलें, मुझे अपने कमरे में जाना है। वो गुस्से से बोली, जबकि वो इसकी बात नज़रअंदाज करता फ्रेश होने चल दिया। ईशा ने मुड़कर देखा तो वहाँ से जा चुका था। वो तेज़ी से इसके बेड पर पड़ी शर्ट और कोट की तरफ आई। हर जगह देखने पर भी इसे चाबी कहीं नहीं मिली। वो एक गहरी सांस भरती वहाँ से वापस मुड़ी ही कि इसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर पड़ी हुई इसकी इसी अंगूठी पर पड़ी जिसे वो चुरा चुकी थी, मगर वो इसे कहाँ से मिली? मैं बहुत संभाल के रखी थी। वो आंखें फैलाई से हाथ में पकड़े देख रही थी। मुझे लगता है ये इंसान वाकई एक भूत है। वो आंखें फैलाए अपनी हथेली पर जगमगाती इस अंगूठी को देख रही थी। वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने पर वो 100 की स्पीड से इसे वापस रखती सोफे पर दीवार की तरफ मुंह किए लेट चुकी थी। वैसे यूं रुख मोड़े देख शरीर सा मुस्कुराया। बालों को खुश करते सुल्तान ने टॉवल एक तरफ फेंका और बेड पर धड़ाम से गिरा। कुछ पल वो यूं ही पड़ी रही। वो इसे देख रहा था। कैसा लग रहा है बाहर में आकर? सुल्तान ने मुस्कुराते पूछा। दिल कर रहा है आपका गला दबा दूं? वो इसकी जाने पुश्त किए गुस्से से बोली। हा हा हा। सुल्तान का भरपूर कहका गूंजा। वो खुलकर हंसा था। अमर इंसान इतने छोटे से हाथों से मर नहीं सकते क्या? इतना नहीं जानते? अरे बड़े अमर कहीं के, एक दिन इन्हीं छोटे हाथों से आपकी जान लूंगी, देखना फिर। हाँ, काफ़ी बहादुर हो गई है। सुल्तान ने बालों में हाथ फेरते कहा। अभी देखी ही कहाँ है आपने मेरी बहादुरी। अब चुप करें, मुझे सोने दें। एक तो आपके चक्कर में रात भर नहीं सो पाई और अब आप मेरी नींद खराब मत करें। अपनी पटर पटर ज़रा बंद करें, कहती हुई वो ज़ोर से आंखें बंद करती कानों में हाथ रखी। जैसी आपकी आ गया चिड़ेलों की देवी जी। वो अपनी मूँछों पर उंगली फेर कहता बेड पर औंधा लेटा था। भूत कहीं का। वो बिबड़ाई। वो बार बार रुख बदलता, जबकि वो कुछ ही देर में मस्त होकर सो चुकी थी। आखिर इस भटकम भटकी से पीछा छुड़ाता वो एक गहरी सांस भरता सोफे के करीब आया। वो टेबल पर बैठता झुककर इस सोई हुई छोटी सी लड़की को निहायत गौर से देख रहा था। वो सोते हुए बहुत मासूम लग रही थी। सुल्तान ने उंगली से इसकी नाक पर हल्की सी ज़रब लगाई, मगर वो गहरी नींद सो रही थी। वो मुस्कुराया था मगर एक पल में सीरियस चेहरा बनाए से देख रहा था। क्यों? इसके जहन में अचानक सवाल उभरा। आखिर क्यों? वो सब क्यों सोचती हो जो कभी मैं सोचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता? तुम मुझ पर बोझ नहीं हो, ना कभी हो सकती हो। आखिर अपने छोटे से दिमाग को क्यों इतना खर्च करती हो? तुम्हें लगता है तुम्हें लगता है तुम्हारे बगैर मैं एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता हूँ? पागल लड़की, आखिर कब समझोगे तुम? वो इसके बालों को पकड़ चेहरे के करीब करता
ایک گہری سانس بھر گیا۔ وہ خوبصورت خوشبو اسے بہت پسند تھی، مگر وہ اسے بہت سیریس چہرے بنائے ماتھے پر سلوٹیں لیے دیکھ رہا تھا۔ وہ چھوٹی تھی، آغا جان نے ٹھیک کہا تھا، وہ بہت چھوٹی تھی، مگر وہ رکا تھا۔ اسے اچانک اپنے سینے میں شدید جلن کا احساس ہوا تھا۔ سلطان نے اپنے سینے پر زور سے ہاتھ رکھا، مگر وہ جلن آخر کیوں تھی اور آخر کب اور کیسے ختم ہو سکتی تھی؟ نہ جانے کیا سوچ کر اس مضبوط شخص نے وہ نازک سا ہاتھ تھاما اور دھیرے سے اپنے سینے پر رکھا۔ آنکھیں موندتے ہی اسے ایک ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ وہ کچھ متذبذب سا ہوا۔ سلطان نے حیرانگی سے اس چھوٹی سی لڑکی کی طرف دیکھا۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے؟ اس کا وہ چھوٹا سا ہاتھ سلطان کے مضبوط ہاتھ کے ہتھیلی کے نیچے ہی کہیں دبا تھا۔ وہ سکون محسوس کر رہا تھا، مگر کیسے؟ ایک انسان، ایک عام انسان کے چھونے سے کسی کو کیسے سکون مل سکتا ہے؟ وہ شخص جسے کسی کے چھونے سے کفت ہوتی تھی، وہ نازک سا ہاتھ اپنے سینے پر رکھے کفت نہیں بلکہ ایک سکون اپنے اندر تک اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مضبوط شخص کمزور پڑ رہا تھا؟ نہیں، وہ کمزور نہیں پڑ رہا تھا۔ نہیں، وہ ایک دم اس کا ہاتھ واپس اس کی جگہ آرام سے رکھتا سر جھٹکتا بالکنی میں آیا۔ وہ عجیب محسوس کر رہا تھا۔ ظاہر ہے ایک ایسا جذبہ جسے اس کٹور شخص نے کبھی زندگی میں محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ بھلا اس کی گہرائی کو کیسے جان سکتا تھا؟ وہ کیسے جان سکتا تھا کہ محبت اور محبوب انسان کی ہر تکلیف کا حل اور ہر درد کا مرہم ہوتے ہیں؟ مگر وہ مضبوط آدمی ایک دفعہ پھر خود کو سنبھال گیا تھا۔ وہ تو اس کام میں ماہر تھا، سو وہ کر گیا، مگر آخر کب تک؟ وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اس کی آنکھ کھلی، اس نے کمرے میں چاروں طرف دیکھا، مگر وہ کمرے میں نہیں تھا۔ وہ آنکھیں ملتی گہری سانس بھرتی اس کے کمرے سے باہر آئی۔ چاروں طرف دیکھنے پر وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ پھر کہیں چلا گیا۔ یا خدا، گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو جاتا ہے یہ انسان۔ عشا نے حال میں پڑے ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل اٹھایا، جسے آن کر کے دیکھتے ہی اس کا میسج جگمگا رہا تھا۔ I will be home by 9 p.m. Don't worry, little wife. اس کا میسج دیکھتی وہ مسکرائی اور موبائل ایک طرف رکھتی اپنی بھوک کا بندوبست کرنے کچن کی طرف چل دی۔ ارے جانتی ہو، اب میں اتنا زیادہ بور ہوتی ہوں نا کہ کیا بتاؤں۔ نہ تم ہو یہاں اور نہ ہی کوئی اور، نہ کوئی مستی، نہ کوئی ہنسی مذاق۔ یار میں تنگ آ گئی ہوں، تم کیوں چلے گی؟ وہ موبائل سامنے ٹیبل پر رکھے ہاتھ میں ترکش قہوہ پکڑے موبائل سے آتی مروہ کی آواز مزے سے سن رہی تھی۔ سیدھا کونا سارے بھائی کی یاد آ رہی ہے تمہیں؟ اپنی بکواس بند کرو تم۔ مروہ کی آواز پر اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ ارے میری افلاطون دوست، اب تو مان جاؤ کہ تم اسے مس کرتی ہو، اور مجھے اچھی طرح پتہ ہے، لہٰذا تم مجھ سے چھپا نہیں سکتی۔ اب ڈرامے بند کرو اور مجھے ٹھیک سے بتاؤ۔ کچھ دیر کی خاموشی۔ وہ افلاطون اب چپ تھی۔ ویسے بات تو تم نے ٹھیک کہی، وہ موٹا بہت یاد آتا ہے یار۔ جب تک اس کی کلاس نہیں لے لیتی تھی مجھے سکون نہیں ملتا تھا، اب تو سارا دن پیٹ میں درد ہوتا رہتا ہے۔ عشا کا بھرپور قہقہ گونجا۔ میری نادان دوست، ہم ہمیشہ اس انسان یا چیز کی تب قدر کرتے ہیں جب وہ ہم سے دور ہو جائے، کیونکہ انسان ہے ہی ناشکرا۔ ہاں اب تم مجھے لیکچر مت دو، تم تو مزے کر رہی ہو اپنے اس ہینڈسم اور فٹ شوہر کے ساتھ۔ ہاں نا، کچھ زیادہ ہی مزے۔ ایک نمبر کا بھوت ہے وہ نکما شوہر کہیں کا، دو دن غائب ہوتا ہے، نہ فون اٹھاتا ہے۔ مروہ نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ جانتی تھی وہ اپنے بوس کو، وہ ایسا ہی ہے، وہ تو گھر بس عشا کی وجہ سے ہی آتا تھا، ورنہ گھر تو وہ ہفتوں بعد دکھائی دیتا تھا۔ میری معصوم سی دوست، وہ دل ہی دل بڑبڑائی۔ مروہ سے کافی دیر خوش گپیوں سے فارغ ہوتی، اب وہ اپنا پسندیدہ کام پھولوں کی دیکھ بھال کی طرف آئی تھی۔ آپ پر اتنی ذمہ داریاں ہیں اور میں ایک ایکسٹرا ذمہ داری بن کر آپ کے سر پر آدم کیوں؟ مجھے نہیں ہونا چاہیے تھا، نہ آپ کی زندگی میں، نہ ہی اس دنیا میں۔ سلطان نے گہری آہ بھری اور کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ وہ اپنی انگلی میں وہ انگوٹھی گھما رہا تھا۔ اس کے الفاظ اسے بہت بے چین کر رہے تھے۔ وہ مضبوط شخص اب ایک چھوٹی سی لڑکی کی اتنی گہری باتوں پر خود کو بہت کمزور محسوس کر رہا تھا۔ وہ چٹان جیسا مضبوط انسان خود کو نہیں روک پا رہا تھا۔ کیا میں کبھی اسے کہہ پاؤں گا؟ کیا اسے بتا پاؤں گا؟ وہ کیوں نہیں سمجھتی؟ آخر کیوں؟ وہ آنکھیں بند کیے بہت دیر سے اس کی باتوں کو سوچ رہا تھا۔ موبائل کی گھنٹی نے اس کی سوچ میں دخل اندازی کی۔ سکرین پر جگمگاتا اس کا نام دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ مرحبا، سلطان نے فون کان سے لگاتے مضبوط آواز میں کہا۔ مرحبا، وہ میں نے کہنا تھا کہ آپ آتے ہوئے ایگل کو بھی ساتھ لے آنا، مجھے اس سے کچھ کام ہے۔ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ وہ تو جا چکی ہے۔ جا چکی ہے؟ عشا نے اداس سا منہ بنایا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کب تک آئیں گے؟ تھوڑی دیر تک۔ اوکے۔ کیا کر رہی ہو؟ مسکرایا تھا۔ کچھ نہیں، گھر میں بہت گھٹن محسوس ہو رہی تھی تو بلڈنگ کی پچھلی اسی جگہ آئی ہوں۔ سلطان کے ماتھے پر سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ لڑکی، میں نے پہلے بھی کہا تھا اکیلی کہیں مت جایا کرو، تم آخر کب میری بات ماننا شروع کرو گی؟ وہ سیدھا ہوا۔ تب جب آپ گھر جلدی آنا شروع کریں گے۔ اس نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھتے بے فکری سے کہا۔ موبائل سکرین کی طرف آپ بڑھتے دیکھ رہا تھا۔ وہیں رہو، میں آ رہا ہوں اور کہیں مت جانا، انڈرسٹینڈ؟ کہتے ہی وہ ٹیبل سے گاڑی کی کیز اٹھاتا باہر کی طرف چل دیا۔ اوکے۔
وہ فون بند کرتی ایک گہری سانس بھرتی، ایک قدم بڑھی۔ موسم بہت خوبصورت تھا، ہوا میں ایک ٹھنڈک اور کھنکی تھی۔ ایک دم اسے کچھ محسوس ہوا، اپنے پیچھے کسی کی آہٹ سنائی دی۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے پر پہلے ہی اس کے منہ پر ایک زوردار ہاتھ اسے محسوس ہوا۔ وہ اس ہاتھ کے نیچے سے آواز نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس آدمی کی گرفت سے خود کو چھڑا نہیں پا رہی تھی۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا پیچھے کی جانب کھینچ رہا تھا۔ عائشہ نے ایک پل میں کچھ سوچتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا موبائل ایک طرف پھینکا۔ وہ مسلسل اپنے ہاتھوں سے اس آدمی کو دور کر رہی تھی، مگر ناکام جاری ہے۔